أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: الله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جس دور میں نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں انور. آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. خلوت میں ہے آرام نہ محفل میں ہے. خلوت میں ہے آرام نہ محفل میں ہے. ایک درد مسلسل سا نہا دل میں ہے. جس دوست کو سمجھا تھا بہت ہی اپنا وہ چہرہ چھپائے صف قاتل میں ہے. معزز سامعین کرام، بزرگان نظام، نوجوان دوستوں، عزیز بھائیوں، پیارے ساتھیوں، بڑی مبارک، بڑی قیمتی، بابرکت، رحمتوں والی رات ہے. ویسے تو شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم تاخ راتوں میں ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ امید 27 کی رات میں ہے. 27 رمضان کی رات میں شب قدر بڑی قیمتی رات ہے. اللہ جزائے خیر دے مولانا کو. آپ کے سامنے شب قدر کی فضیلت بتا رہے تھے اور اس رات میں کرنا کیا ہے وہ بتا رہے تھے. میرے بھائیوں، یہ بڑی قیمتی اور بڑی مبارک رات ہے. 5 راتیں اپنے اندر کمال رکھتی ہیں اور فضیلت رکھتی ہیں. ایک عرفے کی رات ہے 9 ذی الحجہ کی، اور 2 عیدوں کی رات ہے، اور ایک شب برات ہے، اور ایک شب قدر ہے. اور ان 5 راتوں میں بھی شب قدر کا بڑا مقام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ اللہ نے جو کلام مجید کو اتارا ہے، اس پہلے اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کو آسمان دنیا پہ اتارا اور ایک رات میں اللہ نے اتارا. اس کو شب قدر کہا جاتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وقتاً فوقتاً حسب ضرورت دنیا میں نازل ہوتا رہا. اللہ نے اس رات کی فضیلت میں مکمل ایک سورت نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی. اس سورہ میں اللہ نے فرمایا کہ اس رات کی فضیلت 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی 1000 مہینے تک بندہ اگر مسلسل عبادت کرتا رہے اور اس رات کے اندر ایک رات میں عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، عبادت کی نیت کر کے یہاں پہ بیٹھو. صرف سننے کی نیت کر کے مت بیٹھو.
اگر عبادت کی نیت کر کے بیٹھو گے کہ اللہ کی بات سننا، اللہ کے نبی کی بات سننا یہ عبادت ہے، اگر اس نیت کے ساتھ بیٹھو گے تو بیٹھنا بھی عبادت بنے گا۔ اگر صرف سننے کی اور کانوں کی لذت لینے کی نیت کر کے اگر بیٹھو گے تو بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا وبال کا سبب بنے گا۔ اس لیے سب سے پہلے سب اپنی اپنی نیت کو ٹٹولو اور یہ نیت کرو کہ یا اللہ میں آپ کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں اور آپ کو راضی کرنے کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوا ہوں، اور میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جائیں گے، آپ مجھ سے خوش نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ شب قدر کی فضیلت تو آپ نے سن لی۔ میرے بھائیوں، اصل مقصد کیا ہے دنیا میں انسان کے آنے کا؟ آپ اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام کچھ ایسا بنایا ہے کہ ہر چیز کا کسی نہ کسی چیز کی طرف طبعی طور پہ، فطری طور پہ، نیچرلی ایک میلان ہوتا ہے، ایک کھینچاؤ ہوتا ہے، ایک اٹریکشن ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں زمین کے اندر کشش ثقل موجود ہے، یعنی زمین جس کو گریویٹی کہتے ہیں، گریویٹیشن کا مطلب وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، زمین کشش ثقل ہے، چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ایسے جو سائنس پڑھنے والے ہیں، سائنس کے طالب علم ہیں، وہ جانتے ہیں کہ پلانٹ آپس میں ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن رکھتے ہیں، پلانٹ ایک دوسرے کی طرف کھینچتے ہیں، اور وہ کھینچاؤ کی وجہ سے ان کے اندر گھماؤ پایا جاتا ہے اور وہ اسپیس میں گھومتے رہتے ہیں اپنے اپنے مدار میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر دوسرے سیارے کا اٹریکشن موجود ہے، اس کی طرف کھینچاؤ موجود ہے، وہ آگے دوڑتا ہے، یہ پیچھے دوڑتا ہے، اور سب مدار میں گھوم رہے ہیں، سب مدار میں۔ مقناطیس اپنی طرف لوہے کو کھینچتا ہے، لوہا اپنی طرف مقناطیس کو کھینچتا ہے، یا مقناطیس اپنی طرف لوہے کو کھینچتا ہے۔ چیزوں میں ایک دوسرے کی طرف میلان ہے، تو جس اللہ نے چیزوں میں ایک دوسرے کی طرف فطری طور پہ میلان رکھا ہے اس کو آپ اٹریکشن کہتے ہیں۔ اسی اللہ نے انسانوں کے اندر ایسا دل دیا ہے جس دل میں کسی نہ کسی کی محبت ضرور ہوتی ہے، کسی نہ کسی کی محبت۔ انسان کے اندر ایسی فیلنگ ہے، آپ کو پوری دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو کسی نہ کسی کو چاہتا نہ ہو۔ ہر کوئی کسی نہ کسی کو چاہتا ہے، کوئی عہدے کا بھوکا رہتا ہے، کوئی کرسی کا بھوکا رہتا ہے، کوئی مال کا بھوکا ہے، کوئی عزت کا بھوکا ہے، کوئی شہرت کا بھوکا ہے، کوئی خواہشوں کا بھوکا ہے، کوئی چیزوں کا بھوکا ہے، کوئی بنگلوں کا بھوکا ہے، کوئی کاروں کا بھوکا ہے۔ ہر ایک کے اندر کسی نہ کسی چیز کی بھوک موجود ہے، محبت موجود ہے، خواہش موجود ہے۔ یہ فطرت ہے جو اللہ نے بنائی ہے۔ شوہر کو بیوی سے محبت، بیوی کو شوہر سے محبت، بھائی کو بھائی سے محبت، دوست کو دوست سے محبت، اولاد کو والدین سے محبت، والدین کو اولاد سے محبت، یہ نیچر ہے، فطرت ہے۔ لیکن اگر سمت صحیح ہوگی، رخ صحیح ہوگا، تو پھر یہ ایک شاعر کہتا ہے پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کرے بغیر۔ ایک اور شاعر کہتا ہے دل بہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچاؤ یہ کسی پہ تو مرے گا۔ دل کا کام محبت کرنا ہے، لیکن فنا ہونے والی چیزوں کی محبت میں ہم نے اپنے دل کو لگایا ہوا ہے، وہ فنا ہونے والی۔ اگر مال کی محبت ہے، مال فانی ہے، دنیا کی محبت ہے، دنیا فانی ہے، چیزوں کی محبت ہے، چیزیں فانی ہیں۔ اگر لڑکیوں کی اور عورتوں کی محبت ہے تو وہ فانی ہے۔ دنیا کا حسن، اگر حسن سے محبت ہے یہ فنا ہونے والا۔ اگر کوئی پوری کائنات میں باقی رہنے والی ذات ہے وہ میرا اور تمہارا رب ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جس کی ذات پہ کوئی فنا کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں، جو باقی ہے، باقی ہے، باقی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے دل کو صحیح استعمال کیا اور اللہ کی محبت کے لیے استعمال کیا، اس لیے لوگ کہتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اللہ کائنات میں نہیں سما سکتا، ساتوں زمین، ساتوں آسمان اللہ کو اپنے اندر نہیں لے سکتے، مگر مومن کا دل ہے جس میں اللہ سما جاتا ہے اور جس میں اللہ آ جاتا ہے اور جس میں اللہ چھا جاتا ہے۔ مومن کا دل ہے، مومن کے دل میں اللہ آ سکتا ہے اور سما سکتا ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ ہم نے میرے بھائیوں اپنی فیلنگز کو غلط استعمال کیا، اپنے جذبات کو غلط استعمال کیا، اپنی خواہشوں کی سمت غلط ڈھونڈی ہم نے۔ کتنا ہی اس کے پیچھے جائیں گے، ایک نہ ایک دن فنا کے گھاٹ اتریں گے۔ اس لیے ایک محاورہ ہے، انگلش کا ایک محاورہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ فاصلے کی پرواہ مت کرو، سمت کو دیکھو، سمت کو۔
فاصلہ کتنا ہی ہوگا، فاصلہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ڈسٹینس کتنا ہی دور کا کیوں نہ ہو، آپ کا راستہ صحیح ہے، سمت صحیح ہے، ایک نہ ایک دن پہنچو گے۔ اور اگر آپ نے فاصلے کو دیکھا، سمت کو نہیں دیکھا، غلط راستے پہ چل پڑے تو منزل کتنی ہی قریب کیوں نہ ہو، آپ کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ میرے بھائیوں، ہم نے مقصود اللہ کو نہیں بنایا، اللہ کی محبت کو مقصود نہیں بنایا، اللہ کی چاہت کو ہم نے مقصود نہیں بنایا، چیزوں کو مقصود بنایا۔ امریکہ ایک نوجوان کا واقعہ مجھے یاد آیا۔ امریکہ کا ایک مسلمان نوجوان کسی کمپنی میں کام کرتا تھا اور اسی کمپنی میں ایک لڑکی بھی کام کرتی تھی، اور اس لڑکی پہ اس نوجوان کا دل آ گیا، یہ مسلمان، لڑکی عیسائی، یہ مسلمان، اس کا دل آ گیا۔ اس نے اس لڑکی کو پیغام دیا کہ میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتا، میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میرے والدین کو پیغام دو۔ اس نے اس کے والدین کے پاس پیغام بھیجا اور کہا کہ میں اپنی لڑکی سے محبت کرتا ہوں، آپ کی لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، لہٰذا آپ قبول کر لیجئے مجھے اپنی دامادی میں۔ تو والدین نے جواب دیا میری لڑکی عیسائی ہے، ہماری لڑکی عیسائی ہے اور تم مسلمان ہو، اور مسلمان اور عیسائی کا کیا جوڑ، اگر تمہیں ہماری بیٹی سے شادی کرنا ہے تو تمہیں عیسائی مذہب قبول کرنا ہوگا، تم عیسائی بن جاؤ، کل شادی کر دیں گے تمہاری۔ اس کے دل میں اس کی محبت کا ایسا غلبہ تھا کہ وہ تیار ہو گیا، اللہ اکبر، اور اس نے مذہب اسلام چھوڑ دیا، عیسائی بن گیا۔ والدین کو چھوڑ دیا، گھر والوں کو چھوڑ دیا، رشتے ناطے سب چھوڑ دیا، اپنا محلہ چھوڑ دیا، سارے لوگوں سے تعلق توڑ کے وہ نکل گیا۔ محلے والوں کو پتہ نہیں کہاں چلا گیا، کسی کو نہیں پتا کہاں چلا گیا، کدھر گیا کسی کو نہیں معلوم۔ کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی کہتا وہ مر گیا، کوئی کہتا وہ پولیس پکڑ لی، کوئی کہتا بھائی کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی کہتا کہ وہ کچھ ہو گیا۔ بھائی یہاں پہ ایک بات مجھے کہنا ہے، میرے دل کا درد ہے، میں جو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ ہماری حالت اتنی خراب ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں بھی کوئی حقیقت معلوم نہیں ہوتی تو ہم فوراً تہمت لگا دیتے ہیں، اور ایک آدمی کوئی ایک ہوتا ہے، کوئی ایک چھپا ہوا ہوتا ہے صف کے اندر جو تہمت لگاتا ہے اور پھر وہ پھیلتی چلی جاتی ہے، سننے والا بھی بغیر تحقیق کے اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور دوسروں تک پہنچا دیتا ہے، تحقیق نہیں کرتا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ نتیجہ یہ کہ عزت داروں کی عزتیں نکال کے پھینکی جاتی ہیں اور ان کی عزتوں کو نیلام کر دیا جاتا ہے، تہمتیں اتنی پھیلتی ہیں۔ مجھے پتا ہے کوئی فون کر کے کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے مولانا آپ کریم نگر سے کیوں گئے، کوئی کہتا ہے، کوئی عجیب قسم کی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک بات سننے میں آئی، مولانا آئے اور آتے ہوئے مولانا نے مانگ کی مولانا نے، میں بیان کرنے کے لیے آ رہا ہوں مجھے اتنے پیسے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بھائی یہاں موجود ہیں یہ مسجد کے صدر صاحب اور کمیٹی کے لوگ موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنا ضروری نہیں سمجھتا، مگر میں آپ کو گناہ سے بچانا چاہتا ہوں۔ آپ میرے اوپر الزام لگاؤ 3000 مانگ کے مولانا آئے یا 3 لاکھ مانگ کے مولانا آئے، الزام لگاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا رب جانتا ہے میں اللہ کے لیے آیا ہوں یہاں پہ، میرا رب جانتا ہے، میری نیت مجھے معلوم ہے۔ آپ 3 لاکھ کا الزام لگاؤ، مگر کیوں آپ گنہگار ہوگے؟ تہمت لگانے کا گناہ کتنا بڑا ہے معلوم؟ اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے تہمت لگانا، اپنی ماں سے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اپنی ماں سے کتنا بڑا گناہ بغیر تحقیق کے۔ بھائی آپ معلوم کر سکتے ہیں، میں کریم نگر کی 3 مسجدوں میں آیا، 3 مسجد والے بلائے، عامر شجاع والے، مسجد بلال والے اور یہاں پہ قبا والے۔ آپ کسی بھی مسجد کی کمیٹی والوں سے مل کے پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا نے فون پہ آپ کو جواب دیتے ہوئے کچھ مانگا تھا، آنے جانے کا کرایہ بھی مانگا تھا، پوچھ سکتے ہیں آپ۔ یہ کس سے کہوں جا کے میں؟ ہمارا مزاج خراب ہو گیا پورے معاشرے کا، اب بات پھیلتی ہے اور پھیلتی چلی جاتی ہے بس، اور وہ پہلے شروع ہوتی ہے 500 سے، پھر 1000، پھر 1500، پھر وہ سوچتا ہے 500 مانگیں گے مولانا، نہیں بھائی ان کی اتنی قیمت تو نہیں لگائیں گے، اپنی کچھ بڑھ کے لگائیں گے، اور وہ کہتا ہے 1000، وہ کہتا ہے 1500، وہ کہتا ہے اور بڑھاتے چلے جاتا ہے۔ اگر روکے نہیں، میرے بھائیوں زبان پہ کنٹرول کرو، میرا اور تمہارا نبی کہہ کے گیا ہے، زبان کو پکڑ کے بتائے اللہ کے نبی اور فرمائے اس کی ذمہ داری تم لے لو، جنت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اس کی ذمہ داری تم لے لو، زبان کی ذمہ داری۔ کمیٹی والے موجود ہیں یہاں پہ، آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے، بالکل پوچھ سکتے ہیں آپ۔ اللہ اکبر۔ تہمت، ہمیں پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں جی رہے ہیں، بس جو آ گیا زبان پہ کہہ دیا۔ عقل مند پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے، بے وقوف پہلے بولتا ہے پھر تولتا ہے، پہلے بول دیتا ہے، جو منہ پہ آیا بول دیا۔ ارے ایسا اپنی طرف بھی نہیں بولتا، میں نہیں بول رہا ہوں، لوگ بول رہے، اور تو پھیلا رہا ابھی بات کو،
اللہ اکبر. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہماری زبان کی اللہ حفاظت فرمائے. ایسی ایک بات بتائی تو اور ایک بات جو اس وقت کرنٹ مسئلہ چل رہا ہے اس وقت وہ بھی مجھے یاد آیا. میرے بھائیوں اس وقت ایک مسئلہ چل رہا ہے اور ہم سب دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. RMP کا مسئلہ, RMP کا ریسورس منی پاور, اور پھر کیا ہے ساتھ میں دعویٰ اون بزنس نو رسک, اون بزنس نو رسک. نو رسک نہیں, رسک ہی رسک ہے, اوپر سے نیچے تک رسک ہے اس کے اندر. اون بزنس نو رسک. معلوم کیا مسئلہ کبھی, پوچھا کسی مفتیوں سے جا کے, استفتاء کیا اس کا RMP جائز ہے یا نہیں. اس سے پہلے بھی تھا ایم وے, ایک اور ایک نکلا تھا چین سسٹم. میرے بھائیوں علماء نے مدارک 5 بڑے بڑے مدرسے, دارالعلوم دیوبند, مظاہر العلوم, شاہی مراد آباد, یہ سارے اور مدرسے, ان 5 بڑے بڑے مدرسوں سے ایک فتویٰ آیا ہے کہ جس بزنس میں چین سسٹم ہوگا وہ بزنس حرام ہے. جس میں چین سسٹم ہوگا, ہم اس کے اندر کچھ نہ کچھ تعویل کر لیتے ہیں. ایکسپلین کرنے والا, بزنس کرنے والا, وہ بتانے والا تو وہ خود بزنس کرنے والا ہے, وہ تو حلال کہہ کے پیش کرے گا, یہ حلال ہے بالکل, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. آپ معلوم کرو, استفتاء پیش کرو. میں نے معلوم کیا مسئلہ, مفتیان کرام سے تو مجھے معلوم ہوا حرام ہے, آپ بھی معلوم کرو. اگر کرنا چاہتے تو پہلے معلوم کرو. حیدرآباد میں مفتیان کرام ہیں بڑے بڑے, آپ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب یا مفتی جمال الدین صاحب, کسی کے پاس کاغذ پہ پورا کچھ لکھ کے ان کے پاس پیش کرو استفتاء کی شکل میں, وہ کیا جواب دیتے ہیں دیکھو. میرے بھائیوں, یہ آنکھ کا گناہ تھوڑا چھوٹا ہو سکتا ہے, اس کا اثر ظاہر پہ ہو, زنا اس کا اثر ظاہر پہ ہو, شراب وقتی اثر ہو, لیکن حرام کھانا یہ ایسا ہے, ایک لقمے پہ اللہ 40 دن کی عبادت قبول نہیں کرتا. پھر فرشتے لکھتے ہیں اس نے فجر نہیں پڑھی, اس نے ظہر نہیں پڑھی, اس نے عصر نہیں. آپ پڑھتے ہو, پڑھنے کے باوجود لکھتے ہیں فرشتے اس نے پڑھی ہی نہیں نماز. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ایک لقمہ حرام کا کھایا ہے. حرام لقمے کا اتنا بڑا اثر ہوتا ہے, اتنا بڑا اثر ہے. راتوں رات کروڑ پتی بننے کے سپنے مت دیکھو, راتوں رات لکھپتی بننے کے سپنے مت دیکھو. میرے بھائیوں, حلال کھانے کی فکر کرو. اللہ اکبر. ایک صحابیہ 3 دن کا فاقہ ہے گھر میں. صحابہ کیسے تھے ہمارا معیار صحابہ ہے. ایک صحابیہ 3 دن کا فاقہ گھر میں. پہلے دن شوہر گیا, کہیں پہ کچھ نہیں ملا, کچھ کما نہیں سکے, خالی ہاتھ واپس آ گئے. بیوی نے کہا چلو کوئی بات نہیں, کل جا کے کما لو. بچے بھی بھوکے سو گئے, میاں بیوی بھی بھوکے سو گئے. دوسرے دن صبح میں شوہر نکلنے لگا, پھر واپس آیا, دن بھر جاب کی تلاش کرتا رہا, کہیں کچھ نہیں ملا, واپس خالی ہاتھ آ گیا. بیوی نے کہا کوئی بات نہیں, کل دیکھ لو. پھر دوسرے دن بھی بچے بھوکے سو گئے, میاں بیوی بھوکے سو گئے. تیسرے دن صبح میں شوہر پھر نکلا, کچھ نہیں ملا, خالی ہاتھ واپس آ گیا. بیوی نے کہا کوئی بات نہیں, کل دیکھ لو. پھر بھوکے سو. تیسرے دن 3 دن. معلوم ہے 3 دن کا فاقہ کس کو کہتے ہیں؟ مجھے بھی نہیں معلوم, آپ کو بھی نہیں معلوم. کیوں؟ ہم نے کبھی فاقے برداشت نہیں کیے. ہم نے 3 دن بھوکے پیاسے چھوٹے چھوٹے بچے سو گئے. چوتھے دن صبح میں شوہر باہر نکلنے لگا. بیوی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ دروازے تک آئی اور کہا سنیے. تو باہر نکلتے نکلتے پلٹ گیا. بیوی نے کہا دیکھیے, آپ جانتے ہیں آپ بھی بھوک برداشت کر لیتے ہیں, میں بھی برداشت کر سکتی ہوں, لیکن یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں. آج کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کیجئے اور آتے میں تھوڑا تو اپنے ساتھ ضرور لے کے آئیے, اس لیے کہ یہ بچے آج برداشت نہیں کر سکیں گے بھوک کو. چھوڑنے کا کوشش کرتا ہوں. پلٹ کے 2 قدم آگے گیا ہوگا, بیوی پیچھے سے پکار کے کہنے لگی سنیے, بچوں کی صورت دیکھ کے حرام لقمے لے کے مت آئیے واپس, ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن حرام نہیں کھائیں گے. ہمیں تو بس تعویل کر کے اوپر نیچے کر کے, میں نے ایک مسئلہ ذہن میں آیا تو میں نے رکھ دیا, اس لیے کہ ضروری ہے ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے حلال راستہ ہے یا حرام راستہ ہے. صرف محنت کو بنیاد مت بناؤ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولو اچھا کھانا کھاؤ, حلال کھانا کھاؤ, پاکیزہ کھانا کھاؤ اور نیک کام کرو. معلوم ہوا, علماء نے لکھا ہے, اگر حلال کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے کی توفیق دے گا, حرام کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نیک کاموں کی توفیق چھین لے گا اور برے کاموں کی توفیق دے گا. حرام کے اثرات پڑتے ہیں, نسلوں پہ پڑتے ہیں حرام کے اثرات. اللہ نسلوں کو مٹا دیتا ہے حرام کمائی کی وجہ سے, حرام لقموں کی وجہ سے. جھوٹ بول کے مت کماؤ, جھوٹ بول کے لوگوں کو الو مت بناؤ اور کسی کا حق غصب مت کرو. اللہ کے واسطے حرام مت کھاؤ. چل پڑی ہے ایک رسم. میرے بھائیوں, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو میں آپ کے سامنے وہ واقعہ سنا رہا تھا امریکن نوجوان کا. اس نے بیوی کے لیے سب کو چھوڑ دیا, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا, ایک لڑکی کے لیے اس کی محبت میں سب چھوڑ کے نکل گیا, سب چھوڑ کے.
لوگوں کو پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ 4 سال گزر گئے۔ 4 سال کے بعد ایک مرتبہ صبح کا وقت، فجر کی نماز کا وقت ہے، امام نے دروازہ کھولا، سب مسجد کے اندر آنے لگے تو امام کی نظر پڑی، وضو کرتے بیٹھا ہوا تھا، نظر پڑی کہ بازو وہی نوجوان آ کے وضو کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام کو تعجب ہوا، اس نے کہا بھائی تم کہاں، کیسے؟ بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا بتاتا ہوں، نماز تو پڑھ لیں۔ نماز ہوئی، نماز کے بعد امام اس کو لے کے بیٹھ گیا۔ امریکہ کا واقعہ ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام نے پوچھا بھائی 4 سال سے تمہاری کوئی خبر نہیں، تمہاری کوئی پتہ ہی نہیں تمہارا کہاں تھے تم؟ تو اس نے واقعہ سنایا، ایک عیسائی لڑکی کی محبت میرے دل پہ ایسی غالب آ گئی کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا، عیسائی بن گیا۔ 4 سال گزر گئے، لیکن میں جب گیا تھا میرے ساتھ اللہ کا کلام قرآن مجید میرے ساتھ رہ گیا تھا، اور میں نے گھر پہ ایک جگہ پہ لے جا کے اس کو رکھ دیا۔ جب بھی میں گھر سے نکلتا اور اندر آتا، میری نظر قرآن مجید پہ پڑتی تو میں اندر ہی اندر کہتا یہ میرے مولا کا کلام ہے، یہ میرے مولا کا کلام ہے۔ اس کے دل میں قرآن مجید کی محبت باقی رہ گئی، سب کچھ نکال دیا مگر قرآن کی محبت رہ گئی اس کے دل میں، اللہ کے کلام کی۔ تو کہنے لگا، ایک دن میں گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ گھر کے اندر وہ قرآن مجید وہاں پہ رکھا ہوا نہیں ہے۔ تو میں نے بیوی سے پوچھا یہاں کتاب رکھی ہوئی تھی تم نے کیا کی؟ اس نے کہا آج میں نے گھر کی صفائی کی اور نعوذ باللہ جتنا کچرا تھا وہ سارا کچرا میں نے باہر لے جا کے کوڑے میں پھینک دیا ہے، کوڑے دان میں پھینک دیا ہے۔ تو میں نے پوچھا وہ کتاب بھی لے جا کے پھینک دی؟ اس نے کہا ہاں وہ کتاب بھی لے جا کے پھینک دی۔ تو میں غصے سے پلٹا اور دوڑتا ہوا گیا اور کچرے گھر پہ جہاں پہ کوڑا دان رکھا ہوا تھا وہاں جا کے میں نے وہ کتاب اٹھائی، سینے سے لگایا، اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا، اندر آ کے میں نے اسے اٹھا کے اوپر رکھا۔ تو میری بیوی کو تعجب ہوا یہ کون سی کتاب ہے جس کی تم اتنی عزت کرتے ہو، کبھی پڑھتے بھی نہیں ہو؟ اس نے کتاب کھولی، دیکھا اندر عربی میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا یہ تو عربی میں لکھا ہوا ہے، یہ تو مسلمانوں کی کتاب ہوگی۔ اور اس نے فوراً پلٹ کے کہا سن لو اس گھر میں یا تو یہ کتاب رہے گی یا میں رہوں گی، فیصلہ کر لو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو کتاب رہے گی یا میں رہوں گی۔ وہ کہتا ہے جب اس نے یہ بات کہی تو میرے دل پہ آنے لگا، میں نے کہا تیری جیسی تو ہزاروں مل جائے گی مگر کلام کے جیسا کوئی دوسرا کلام نہیں مل سکتا۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور اس کے اوپر اس کے منہ پہ میں نے گویا کہ اس کے منہ پہ میں نے اس کو طلاق دی اور پلٹ کے واپس آ گیا۔ اللہ کا کلام میرے بھائیوں، اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ بندوں کو بھٹکنے نہیں دیتا، اور بندوں کے دل میں اللہ اور اس کے کلام کی محبت کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ضرور ہے۔ یہاں ہم جتنے جمع ہیں ہم میں سے ہر ایک کے دل میں اللہ کی محبت ہے، ہر ایک کے دل میں ہے، ہر ایک کے دل میں۔ کسی میں کچھ کم ہوگی، کسی میں زیادہ ہوگی، مگر ہے ضرور۔ ہر شخص اپنے دل میں جھانک کے دیکھے اور گہرائیوں میں دیکھے، اللہ رب العزت اس کو اللہ تعالیٰ کا نام ضرور نظر آئے گا، اللہ کی محبت کا کچھ نہ کچھ حصہ اور کچھ نہ کچھ ذرہ اس کو ضرور نظر آئے گا۔ میرے بھائیو، ہے کوئی دنیا میں اللہ سے زیادہ مستحق جس سے پیار کیا جائے، جس سے محبت کی جائے، جس کے نام پہ لوگوں نے زندگیاں قربان کر دی ہیں، جس کے نام پہ لوگوں نے گردنیں کٹا دی ہیں، جس کے نام پہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن کبھی اف تک نہیں کی۔ فرعون کی بیوی ہے حضرت آسیہ، ملکہ ہے اپنے وقت کی، شہنشاہ کی بیوی ہے، اور فرعون جیسے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہنے والے کی بیوی ہے۔ اللہ کی محبت دل میں آئی، باہر لے جا کے دھوپ میں لٹا دیا گیا اور جسم کی کھال نکال دی گئی اور سینے کو ننگا کر دیا گیا، اور ایک بڑی چٹان اٹھا کے سینے پہ لا کے رکھ دی گئی اور ہاتھوں کو زمین پہ رکھ کے میخیں ٹھوک دی گئی اور پیروں کو زمین پہ رکھ کے میخیں ٹھوک دی گئی۔ اس لیے قرآن میں فرعون کو ذل اوتاد کہا جاتا ہے، میخوں والا۔ اس نے اپنی بیوی کو میخوں میں گاڑ دیا تھا زمین کے اندر۔ آخری وقت ہے، سامنے فرعون کا محل ہے، وہ محل جس میں آسیہ نے زندگی گزاری ہے، وہ محل آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس محل کو دیکھا، آنکھ بند کی اور کہا یا اللہ میں نے تیرے لیے یہ محل کو چھوڑا ہے، تیرے لیے محل کی عشرتوں کو چھوڑا ہے، عیش کو چھوڑا ہے، یا اللہ اور کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میں نے دنیا کے محل کو چھوڑا ہے، آپ میرے لیے جنت میں محل بنا دیجئے۔ علماء نے لکھا اللہ نے آسمانوں کے پردے ہٹا دیے اور جنت اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیا، اور اس کا محل اس کی آنکھوں کے سامنے آیا، ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی اور جان نکل گئی۔ ہے کوئی اللہ کے علاوہ جس کے لیے جان قربان کی جائے؟ ہے کوئی اللہ کے علاوہ جس کے لیے انسان زندگی گزارے؟ میرا اور تمہارا رب ہے، صرف وہ اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، ملتا نہیں ہے چین محبت کرے بغیر۔ شعیب علیہ السلام حضرت صفورہ کے والد موسیٰ علیہ السلام کے
سسر جو حضرت شعیب علیہ السلام 10 سال تک اللہ کی محبت میں روتے رہے، 10 سال تک روتے رہے اللہ کی محبت میں، 10 سال تک اتنا روئے کہ آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ اللہ نے پھر روشنی عطا فرمائی، پھر 10 سال تک روتے رہے، پھر آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اللہ نے پھر آنکھوں کی روشنی عطا فرمائی، پھر 10 سال تک روتے رہے، پھر روشنی چلی گئی، اللہ نے پھر روشنی عطا فرمائی اور پوچھا شعیب کیوں روتے ہو؟ اگر تمہیں جہنم کا ڈر ہے میں نے جہنم کو تم پہ حرام کر دیا، اگر تمہیں جنت کا شوق ہے میں نے جنت کو تمہارے اوپر واجب کر دیا، کیوں روتے ہو؟ تو کہنے لگے یا اللہ جنت کے شوق میں نہیں روتا، جہنم کے ڈر میں نہیں روتا، اے اللہ تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے روتا ہوں، تیرے دیدار کے لیے روتا ہوں، تیرے دیدار کے لیے روتا ہوں۔ وہی آئی شعیب روتے جاؤ، یہی ایک ذریعہ ہے جس سے تمہیں میرا دیدار ملے گا، میں تمہیں ایسی بینائی دوں گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ایسی روشنی دوں گا۔ ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، ایک روایت میں 3 سال، ایک روایت میں 7 سال، ایک روایت میں 13 سال، ایک روایت میں 18 سال تک بیمار رہے، اتنے بیمار کہ پورے جسم میں کیڑے بھرے ہوئے تھے، پورے جسم میں کیڑے بھرے ہوئے تھے، کیڑے گر جاتے تو اٹھا کے جسم میں ڈال لیتے اور کہتے تمہارا رزق اللہ نے یہاں رکھا ہے کھاؤ۔ میرے بھائیوں میں کہانیاں نہیں سنا رہا آپ کے سامنے، آپ محسوس کرو، اپنے فیلنگ کو وہاں تک لے جاؤ۔ ایک آدمی جو اپنے علاقے کا بادشاہ ہے اور اس کے جسم میں پورے جسم میں کیڑے بھرے ہوئے ہیں، کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، سلام کیا، ایوب علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، جبرائیل علیہ السلام نے پھر سلام کیا، ایوب علیہ السلام نے پھر جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ سلام کیا تو ایوب علیہ السلام نے جواب دیا۔ جبرائیل نے پوچھا ایوب کیا ہوا تھا؟ میں آپ کو 3 مرتبہ میں نے سلام کیا، آپ نے تیسری مرتبہ جواب دیا، پہلی مرتبہ نہیں سنے تھے آپ؟ تو کہا سنا تھا لیکن میری زبان پہ کیڑے بھرے ہوئے ہیں اور میری زبان میں کیڑے میری زبان کو کاٹ رہے تھے، میں نے سوچا اگر تمہیں جواب دوں گا تو وہ کیڑے خاموش ہو جائیں گے اور ان کو رزق نہیں ملے گا، یہ کیڑے اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ کے مہمانوں کو رزق پہنچانا میری ذمہ داری ہے، اس لیے میں خاموش رہا۔ جب وہ کیڑے کاٹتے کاٹتے خاموش ہو گئے تو میں نے تمہیں جواب دیا۔ 18 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی، جوانی عطا فرمائی، وہی پہلے والی خوبصورتی عطا فرمائی، سارا کچھ اللہ نے واپس لوٹایا۔ تو ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا ایوب تمہیں وہ زمانہ یاد آتا ہے جب تم 18 سال تک بیمار رہے، تمہیں کیسے لگتا ہے؟ تو کہا وہ زمانہ تو مجھے یہ زمانے سے زیادہ اچھا لگتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یہ تو عجیب بات بتا رہے ہو، 18 سال تک تمہارے پورے وجود پہ کیڑوں کا قبضہ تھا اور تمہارے پورے جسم میں کیڑے بھرے ہوئے تھے، پورا جسم زخمی لہو لہان تھا اور تم کہتے ہو وہ زمانہ زیادہ اچھا تھا۔ تو ایوب علیہ السلام نے کہا ہاں اس لیے اچھا تھا کہ اس زمانے میں اللہ روزانہ صبح شام مجھ سے پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے، ایوب کیا حال ہے۔ جب سے اچھا ہوا اللہ مجھ سے نہیں پوچھتا، جب اللہ مجھ سے پوچھتا تھا میری ساری تھکن دور ہو جاتی تھی، ساری تکلیف دور ہو جاتی تھی۔ اللہ کی محبت ایسی چیز ہے، ہم نے محسوس نہیں کیا، ہم نے محسوس نہیں کیا۔ میرے بھائیوں ایک نوجوان لڑکا ایک نوجوان لڑکی کی محبت کو محسوس کرتا ہے، حالانکہ وہ فنا ہونے والی اور فنا کے گھاٹ اترنے والی اور اپنے وجود میں کوئی کشش نہیں رکھنے والی۔ میرے بھائیوں اس لڑکی کو حسن دینے والا اللہ اور یوسف علیہ السلام کو خوبصورتی دینے والا اللہ، وہ کتنا حسین و جمیل اور کتنا خوبصورت ہوگا، کتنا خوبصورت ہوگا۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، احادیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کے چہرے کو دیکھنا اور اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ بندے 40 سال تک پلک جھپکائے بغیر اللہ کو دیکھیں گے، 40 سال تک پلک جھپکائے بغیر۔ اور علماء نے لکھا جو دنیا کے حسن پہ اپنی آنکھوں کو للچاتے ہیں، دنیا کے حسن پہ اللہ انہیں اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا، اللہ انہیں اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی محبت وہ چیز ہے میرے بھائیوں، کیسے کیسے اللہ کے عاشق گزرے ہیں، کیسے کیسے اللہ کے عاشقوں کو، اللہ کے چاہنے والوں کو، اللہ سے محبت کرنے والوں کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھاتی، واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ محمود غزنوی اپنے زمانے کا بادشاہ اور بڑا زبردست بادشاہ گزرا ہے، محمود غزنوی، اس کا انتقال ہو گیا ابھی 70 سال پہلے، کسی وجہ سے اس کی قبر کو کھودنے کی ضرورت پیش آئی۔ 70 سال پہلے جب اس کی قبر کو کھولا گیا اور اس کے چہرے سے کفن ہٹایا گیا تو ایسے لگا جیسے ابھی صبح کسی نے آ کے اس کو دفن کیا ہے، ابھی صبح کسی نے آ کے، چہرہ تر و تازہ چمک رہا ہے۔ اور یہ تو صحابہ کا واقعہ، عراق کا واقعہ، عراق میں مدائن میں 2 صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کی قبریں عراق میں مدائن شہر کے اندر بنی ہوئی تھیں پہلے۔ ابھی سلمان پارک ایک جگہ ہے
دریائے دجلہ کے قریب میں وہاں پہ قبریں بنی ہوئی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ. حضرت حذیفہ اللہ کے رسول کے امین تھے، امانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے. حذیفہ انہیں سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. اور جابر بن عبداللہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ان دونوں کا انتقال ہو گیا 1400 سال پہلے، اور ان کی قبریں عراق کے اندر مدائن شہر میں بنی ہوئی تھی. عراق کے اس زمانے کا جو شاہ تھا، شاہ فیصل اول اس کا نام تھا. اس سعودی کا شاہ فیصل نہیں، عراق کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا شاہ فیصل اول. اس کے خواب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس کے خواب میں آئے اور خواب میں آ کے کہا کہ میری قبر میں پانی آ گیا اور جابر بن عبداللہ کی قبر میں پانی کا اثر آ رہا ہے، نمی آ رہی ہے، ان کی قبر کچی ہو رہی ہے، لہٰذا ہماری قبروں کو کسی اور جگہ منتقل کر دو، کسی اور جگہ منتقل کر دو، یہاں پانی آ رہا ہے ہماری قبروں میں. تو صبح میں اٹھا، اپنے کاموں میں لگا ہوا بھول گیا. دوسرے دن رات میں حضرت حذیفہ پھر آئے، پھر کہا میں نے تم سے کل کہا تھا کہ میری قبر میں پانی آ گیا اور جابر بن عبداللہ کی قبر میں نمی آ رہی ہے، ہماری قبروں کو کسی اور جگہ منتقل کر دو. تو پھر اٹھا، پھر بھول گیا. تیسری مرتبہ اس کے بھی خواب میں آئے اور اس عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں آئے. عراق کے مفتی اعظم ان کے خواب میں آ کے کہا کہ ہم نے شاہ سے کہا، بادشاہ سے کہا کہ ہماری خبر میں پانی آ رہا ہے، ہماری خبر کو ٹرانسفر کر دو، کسی اور جگہ منتقل کر دو، لیکن وہ نہیں سن رہا، آپ جا کے اس سے بات کریں. چنانچہ جیسے ہی وہ نیند سے بیدار ہوئے فوراً انہوں نے وزیر اعظم کا نام سعید پاشا تھا، سعید پاشا، انہوں نے فوراً سعید پاشا کو فون کیا اور دونوں مل کے شاہ فیصل اول کے پاس گئے اور اس کو جا کے کہا کہ بھائی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خواب میں آئے تھے اور بتایا کہ ان کی خبر میں پانی آ رہا ہے، لہٰذا ان کی خبر کو ٹرانسفر کر دیا جائے. اس نے کہا میرے خواب میں بھی آ کے کہہ رہے ہیں، لہٰذا ایک کام کرو، پہلے جائزہ لے لو، تحقیق کر لو کہ واقعی پانی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. چنانچہ وہاں پہ ان کی قبروں سے 20 فٹ کے فاصلے پہ بورنگ کی گئی، زمین کے اندر بور ڈالا گیا اور وہاں پہ جا کے کچھ ریسرچ کی، کچھ تحقیق کر کے ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں تک پانی نہیں آیا تو قبروں تک پانی کیسے آ سکتا ہے، پانی نہیں آیا. تو جو انجینئرز تھے انہوں نے بتا دیا کہ قبروں میں پانی نہیں آ سکتا. مفتی اعظم بھی ساتھ تھے، وہ بھی واپس آئے اور شاہ سے کہا کہ قبروں میں پانی نہیں آ رہا. پھر جا کے سو گئے تو پھر خواب میں آئے چوتھی مرتبہ اور خواب میں آ کے کہا، سختی سے کہا آپ لوگوں سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں، آپ نہیں سنتے ہماری بات، ہماری قبروں میں پانی آ گیا، ہماری قبروں کو منتقل کر دو، کسی اور جگہ لے جاؤ ہماری قبروں کو. تو پھر صبح میں شاہ کے پاس گئے، بادشاہ کے پاس، اور جا کے خواب سنایا تو وہ غصے میں آ گیا. اس نے کہا کیا کہتے ہو، ایسا ہے تو آپ فتویٰ دے دو کہ ان کی خبر کو منتقل کرنا جائز ہے. تو مفتی اعظم آف عراق انہیں فتویٰ دیا کہ ان دونوں کی خبروں کو منتقل کرنا جائز ہے. ان کے فتوے کی بنیاد پہ اخباروں میں نیوز دے دی گئی کہ ان کی خبروں کو عید کے دن ظہر کی نماز کے بعد منتقل کیا جائے گا. اخباروں میں خبر آ گئی عید کے دن، عید الاضحیٰ، بقرعید کے دن ظہر کی نماز کے بعد ان کی خبروں کو سلمان پارک میں منتقل کیا جائے گا. ساری دنیا سے فون آئے ان کو، ساری دنیا کے بڑے بڑے اسلامی ممالک سے کہ سب لوگ عید کے حج کے لیے گئے ہوئے ہوتے ہیں اور حاجی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس دن نہیں آ سکتے، لوگ آنا چاہتے ہیں اور خبروں کو منتقل کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. چنانچہ عید کے 10 دن کے بعد کی تاریخ مقرر کی گئی اور پھر اس دن کے لیے انتظامات کیے گئے. 5 لاکھ افراد اس جگہ پہنچ گئے، 5 لاکھ افراد. اور پھر مصر کا شاہ فاروق، اس زمانے کا بادشاہ، وہ بھی آیا. ترکستان سے، ٹرکی سے مصطفیٰ کمال پاشا، یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں 1920-1930 کے آس پاس کی بات ہے، یعنی ہمارے زمانے سے 80 سال پہلے کی بات ہے، 70-80 سال پہلے کی. تو ترکی سے مصطفیٰ کمال پاشا کا اس کا خاص نمائندہ آیا. دنیا کے بڑے بڑے ممالک سے آئے، یہاں تک کہ عراق کی حکومت نے ویزے معاف کر دیے، پاسپورٹ معاف کر دیے، اور عراق کی حکومت نے منی ٹرانسفرنگ کو معاف کر دیا، سب معاف کر دیا. 5 لاکھ افراد آئے. دن کا وقت ہے، بڑی کرین بنائی گئی تاکہ خبروں کے اندر سے نکالا جائے اور سب کے سامنے خبریں کھولی گئی اور لوگ دور دور سے قریب آ کے دیکھ نہیں سکتے، اس لیے بڑی بڑی اسکرین لگائی گئی تاکہ اسکرینوں پہ لوگ دیکھ سکیں اور ٹی ویوں پہ بتایا گیا، عراق کے اندر ٹی ویوں پہ بتایا گیا. خبر کھولی گئی دونوں کی اور کرین کو اندر اتارا گیا، کرین سے ان کو باہر نکالا. کرین پہ اسٹریچر بنا ہوا تھا، اس اسٹریچر میں ان کو لٹایا گیا اور کانچ کے باکس بنے ہوئے تھے، ان باکسوں میں دونوں صحابہ کو لٹایا گیا. جب باکس میں لٹائے تو ان کے چہرے سے کفن ہٹایا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں نے کیا دیکھا، اتنے تر و تازہ چہرے ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے بس لیٹے ہوئے ہیں.
اور اللہ اکبر دونوں کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. حضرت حذیفہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور آنکھوں میں ایسی چمک ہے کہ کوئی ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال نہیں سکتا, آنکھ ملا نہیں سکتا. جرمنی کا ایک آئی اسپیشلسٹ وہ بھی آیا ہوا تھا, اس نے آنکھوں میں دیکھا اور فوراً نظریں جھکائیں. بازو مفتی اعظم کھڑے ہوئے تھے, ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ, مجھے کلمہ پڑھاؤ. 1300 سال پہلے جن کو دفن کیا گیا ہے ان کا کفن سفید پھک اور ان کے چہرے پہ تازگی, ایسا لگ رہا ہے جیسے بس لیٹے ہوئے ہیں. ان کی داڑیاں نورانی, ان کا چہرہ نورانی. جو دیکھتا ہے ایک نظر وہ اپنی آنکھوں کو جھکا لیتا ہے اور ان کو دیکھ کر, صرف ان کے چہروں کو دیکھ کے ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھا اس وقت. اور بڑی بڑی اسکرینوں پہ وہ قبروں کو ان کی قبر سے نکالنے کے سارے منظر کو دکھایا گیا. لوگ قطار بنا کے کھڑے ہو گئے اور درمیان سے اللہ کے رسول کے صحابی اور اللہ کے عاشق اور اللہ کے محبوب 2 صحابہ ان کے جنازے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے سارے سلاطین ان کو کاندھا دے رہے ہیں. ارے سلاطین تمہارا کمال نہیں ہے, یہ تو ان صحابہ کا کمال ہے. ان کی وجہ سے تمہارے کاندھوں کے اوپر ان کا اعزاز, ان کا اکرام تمہارے کاندھوں پہ آیا. سلمان پارک سے 2 فرلانگ کے فاصلے پہ ان صحابہ کو لے جایا گیا, گارڈ آف آنر دیا گیا. اللہ اکبر, گارڈ آف آنر دیا گیا اور ان کو قبروں میں اتارا گیا. یہ اللہ کی طرف سے اپنے محبوبوں کے بارے میں زبردست لوگوں کے لیے ایک حقیقت, ایک چیلنج کہ دیکھو تم لوگ قبروں کے اندر کسی کی بھی قبر کو کھود کے دیکھ لو, تمہیں قبر میں ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ملتا. اور یہ ایک دیکھو, یہ مجھ سے محبت کرنے والے میرے نبی کے عاشق, ان کی قبروں کو کھول کے دیکھ لو, تمہیں ایسے ملیں گے, ایسے ملیں گے. ہو سکتا ہے, میں نے دیکھا نہیں, ہو سکتا ہے شاید انٹرنیٹ پہ یہ کوئی ویڈیو موجود ہو سکتا ہے انٹرنیٹ پہ کوئی ویڈیو موجود ہو سکتا ہے. اللہ ہمیں بھی دکھائے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, اللہ کی محبت ضائع نہیں جاتی اور اللہ کے علاوہ کوئی ہے نہیں جس سے پیار کیا جائے, جس سے محبت کی جائے. کتنا 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 محبت کرنے والا اپنے بندوں سے, کتنا چاہنے والا اپنے بندوں کو. اللہ کے رسول کے بعد ایک صحابی آئے, سعد سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کالے کلوٹے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آگے کہا یا رسول اللہ, کیا میرا یہ کالا پن, میرا یہ کالا چہرہ مجھے جنت میں جانے سے روکے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں, اگر تو نے کلمہ پڑھا ہے تو تو جنت میں جائے گا. تو کہنے لگے یا رسول اللہ, میں اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ بدصورت انسان ہوں اور کوئی مجھے اپنی لڑکی دینے کو نہیں چاہتا, کوئی مجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کو تیار نہیں. تو اللہ کے نبی نے فوراً کہا عمرو بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بیٹی مدینے میں سب سے خوبصورت تھی, سب سے خوبصورت, عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا عمرو بن وہب کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو چلے گئے. آپ نے سعد سے کہا سعد عمرو بن وہب ثقفی کے دروازے پہ جاؤ اور جا کے ان سے کہو کہ میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں اور اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اور تمہاری بیٹی سے میرا رشتہ اللہ کے نبی نے طے کیا ہے, جا کے کہو. وہ گئے, جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, کالا کلوٹا چہرہ, چہرے پہ چیچک کے نشانات, چیچک کے دھبے ہیں چہرے پہ. جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھے کون؟ تو کہا میں سعد ہوں, اللہ کے رسول کا قاصد ہوں اور اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے تاکہ تمہاری بیٹی سے میرا نکاح ہو جائے. انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھول کے چہرے کو دیکھا تو وہ سمجھے کہ یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے, اس لیے کہا جاؤ, میں تمہارے جیسے آدمی کے ساتھ اپنی خوبصورت بیٹی کی شادی کروں گا؟ میں نہیں کرتا, جاؤ واپس جاؤ. اس نوجوان کا دل ٹوٹا, وہ ٹوٹا دل لے کے پھر واپس اللہ کے نبی کی خدمت میں آ گئے. ادھر وہ پلٹے, ادھر اندر سے بیٹی نے کہا ابا جان آپ کو پتا بھی ہے, وہ سن لی ساری بات. اس نے کہا ابا جان آپ کو پتا بھی ہے آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے اللہ کے رسول کے پیغام کو ٹھکرایا ہے. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا اللہ کے نبی نے میری شادی آپ کی بیٹی کے ساتھ طے کر دی ہے, اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں اور آپ نے اللہ کے نبی کے الفاظ کو ٹھکرایا ہے. تو باپ نے کہا بیٹی تم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا, وہ کالا کلوٹا ہے. تو بیٹی نے کہا اب اس کا چہرہ میں کیوں دیکھوں, اس کو مت دیکھو, بھیجنے والے کو دیکھو, بھیجنے والا تو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے, بھیجنے والے کو دیکھو. جب اس کو احساس ہوا باپ کو کہ میں نے اللہ کے نبی کے پیغام کو ٹھکرایا ہے, تو ننگے پیر دوڑتے ہوئے مسجد نبی میں آئے. اللہ کے رسول کے چہرے پہ غصہ آ رہا تھا, فوراً آ کے بیٹھ گئے, یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے. آپ نے کہا تم نے میرے پیغام کو ٹھکرایا. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے, میں اپنی بیٹی کو سعد کے ساتھ سعد کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پہ نکاح پڑھا دیا اور 400 دینار مہر, 400 درہم مہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا. 400 درہم
اور کہا مہر دے دو اور اپنی بیوی کو لے جاؤ. تو سعد نے کہا یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں, میرے پاس تو 1 درہم بھی نہیں ہے, میں کہاں سے دوں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علی, عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان کے پاس جاؤ اور سب کے پاس سے 200 درہم لے لو اور لے کے 400 درہم مہر دے دو اور 200 درہم میں سامان خرید لو گھر کا, تاکہ نئی بیوی گھر میں آئے تو سامان تمہارے پاس موجود ہو. باہر نکلے, سب نے خوشی خوشی 200 نہیں اس سے بڑھ کے 300 کے قریب میں سب نے درہم دے دیے. سعد لیے, اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے سوچا کہ کچھ سامان خریدوں. بازار گئے, بازار میں جا کے سامان خریدنے کا ارادہ کر رہے تھے, اچانک کان میں آواز پڑی یا خیل اللہ ارکبی, اے اللہ کے لشکروں اللہ کے راستے میں نکلو, سوار ہو جاؤ اور اللہ کے راستے میں نکل کے میدان جنگ کی طرف چلو. اللہ کے نبی میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں اور جہاد ہونے والا ہے. یہ پیغام سنا تو رک گئے, قدم رک گئے اور یوں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ میں تو اپنی بیوی کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہا ہوں, خوشیاں منانے جا رہا ہوں, لیکن میرے مولا آپ کا پیغام میرے کان میں پڑ گیا. ایک طرف آپ ہیں, ایک طرف بیوی کے ساتھ خوشیاں ہیں. اے اللہ میں اپنی بیوی کو اور اس کے ساتھ کی خوشیوں کو آپ کے نام پہ قربان کرتا ہوں. میں نہیں جاؤں گا اپنی بیوی کے پاس, میں آپ کے لیے میدان جنگ میں جاؤں گا. بازار میں گئے, سامان خریدا, تلوار لی, گھوڑا خریدا, زین خریدا, زین اس کے اوپر ڈالنے والا بستر گھوڑے کے اوپر کا, اور ایک نقاب خریدا. نقاب خرید کے تلوار لگا کے بیٹھ گئے. یہ نوجوان گھوڑے کو اٹھا کے میدان گھوڑے کو ایڑ لگا کے میدان جنگ کی طرف جا رہا ہے. آپ دیکھو آیا تھا بازار, اس کے دل میں کیسی کیسی خواہشیں تھیں. یہ نوجوان جس کو کوئی لڑکی دینے کو تیار نہیں, آج مدینے کی سب سے خوبصورت, سب سے حسین و جمیل لڑکی اس کی بیوی بنی ہوئی ہے. اس کے دل میں کیسی کیسی خواہشیں ہوں گی, اس سے ملاقات کا کیسا اس کے دل میں ارمان ہوگا. لیکن اللہ کا نام کان میں پڑا, سب بھول گیا اور میدان جنگ میں چلا. اور ایک نقاب نکالی اور اپنے چہرے پہ نقاب لگا لی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. اگر اللہ کے رسول دیکھیں گے تو شاید واپس کر دیں گے, ابھی شادی ہوئی ہے, واپس کر دیں گے. یہ سوچ کے نقاب چہرے پہ لگا لی. لڑائی شروع ہوئی. حضرت علی کو ساتھیوں نے دیکھا اور کہا یہ نقاب والا کون ہے جو نقاب لگا کے آ گیا؟ تو حضرت علی نے کہا اللہ نے کسی فرشتے کو بھیجا ہوگا تمہاری مدد کرنے کے لیے. لڑائی شروع ہوئی, کسی نے ان کے گھوڑے کو نیزہ مارا, یہ گھوڑے پہ سے نیچے گر گئے, ان کا آستین اوپر اٹھا. اللہ کے نبی کی نظر پڑی آستین کے اٹھنے کے بعد کہ کالا ہاتھ باہر آ گیا. اللہ کے نبی سمجھ گئے یہ سعد ہوگا. اللہ کے نبی نے پکارا سعد تم ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ ہاں میں سعد ہوں. اللہ کے نبی خوش ہو گئے. آپ نے فرمایا سعد تیرے لیے جنت کی خوشخبری ہے, اللہ تجھ سے راضی ہو گیا اور اللہ تجھے پیار سے اور محبت سے دیکھ رہا ہے. اتنا سننا تھا, جذبے میں آ گئے, چھلانگ مار کے لشکر میں گھسے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. کسی نے آواز دی یا رسول اللہ سعد زخمی ہو کے گر گیا اور شہید ہو رہا ہے. اللہ کے نبی دوڑتے ہوئے گئے, سعد کا ہاتھ چہرہ اٹھایا, اپنی مانڈی پہ رکھا, آنکھوں سے اللہ کے رسول کے آنسو ٹپک رہے اور سعد کے خون آلود چہرے پہ گر رہے ہیں. اللہ اکبر, نبی کے آنسوؤں سے سعد کے چہرے کا خون دھل رہا ہے. نبی کے آنسوؤں سے, امام الانبیاء کے سعد کے چہرے کا خون دھل رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں سعد تیرے جسم سے کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر, تیرے جسم سے کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے. سعد تیرے جسم سے اٹھنے والی یہ خون کی بو اللہ کو اور اس کے رسول کو بڑی پسند آ رہی ہے, بڑی محبوب ہے. کبھی چہرے پہ دونوں ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں سعد تیرا چہرہ اللہ کو بڑا پسند آ رہا ہے. مسکرائے, رونے لگے, پھر مسکرائے, پھر چہرہ پھیر لیا. ایک صحابی قریب کھڑے ہوئے تھے, ابو لبابہ منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ عجیب بات ہے, آپ رو بھی رہے ہیں, ہنس بھی رہے ہیں اور چہرہ پھیر بھی رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا رویا اس لیے ہوں کہ اس کی شادی آج ہوئی تھی, ساری تمناؤں کو قربان کر کے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے نام پہ پیش کر دیا اس نے, اس لیے رونا آ رہا ہے. اور خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ اللہ کے پاس اس کا مقام کتنا اونچا ہو گیا. اور چہرہ میں نے اس لیے پھیرا کہ یہ جب جنت میں گیا, اس کی روح نکلی اور جنت میں گئی, تو جنت کی حوریں جو اس کی بیویاں ہیں وہ دوڑتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی, اور جب وہ دوڑ رہی تو ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ رہا تھا. مجھے شرم آئی اس لیے میں نے چہرہ پھیر لیا. پھر آپ نے فرمایا جاؤ اور جا کے اس کی بیوی سے کہہ دو کہ اللہ نے تجھ سے زیادہ خوبصورت بیویاں سعد کو جنت میں دے دی ہیں, تجھ سے زیادہ خوبصورت بیویاں دے دی ہیں.
میرے بھائیوں کیسے کیسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں. ایک ہم اور آپ ہیں, زندگی گزر گئی, کبھی محسوس ہی نہیں کیا اللہ کی محبت کو, کبھی محسوس ہی نہیں کیا, کبھی محسوس ہی نہیں کیا ہمارا دل کس کے لیے دھڑک رہا ہے. اللہ کی قسم, میرے اور آپ کے دل کی دھڑکن اگر ایسی ہو جائے کہ ہر دھڑکن اللہ کے نام پہ دھڑکے اور اللہ کے لیے دھڑکے, تو اس سے بہتر زندگی کوئی نہیں, اس سے بہتر زندگی کوئی نہیں. مزہ تو تب ہے کہ اللہ کی محبت نصیب ہو جائے, اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے. اللہ کا ایک نوجوان حج کے ارادے سے نکلا, اور کیسا نوجوان, پیر نہیں تھے, کمر کے بل گھسیٹتے ہوئے زمین پہ جا رہا ہے, ہاتھ ہے سلامت, پیر نہیں ہے, کمر کے بل گھسیٹتے ہوئے کہاں سے؟ دمشق سے نکل کے مدینہ مکہ آ رہا ہے حج کے لیے. راستے میں مکے کے قریب میں ایک گاؤں میں جہاں پہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے, ان کے گھر کے سامنے سے گزرا. دوپہر کا وقت ہے, چہرہ تمایا ہوا ہے دھوپ کی وجہ سے اور پسینے کی دھاریں بہ رہی ہیں. حسن بصری باہر نکلے, دیکھا نوجوان زمین پہ گھسیٹتے ہوئے جا رہا ہے اور چہرہ پورا دھوپ کی وجہ سے لال پڑ چکا ہے. تو حسن بصری نے کہا, نوجوان اندر آ جاؤ, تھوڑی دیر آرام کر لو اور اس کے بعد چلے جانا. کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا حج کے لیے جا رہا ہوں. تو کہا نوجوان عصر کے بعد چلو. تو اس نے کہا حسن تم پیروں والے ہیں, تم چلے جاؤ گے جلدی سے, میرے پیر نہیں ہیں, مجھے گھسیٹ کے جانا ہے حج کے لیے, مجھے دیر لگے گی, اس لیے میں چلتا ہوں, میں کہیں نہیں رکتا. بس یہ کہا اور آگے بڑھ گیا. حج کا زمانہ آیا, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے. طواف کے بعد دیکھا کہ لوگوں کی بھیڑ جمی ہوئی ہے. پوچھا لوگوں سے کیا ہوا, تو لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے, اللہ سے عجیب و غریب دعائیں کر رہا ہے اور اتنے پیارے انداز میں دعائیں کر رہا ہے کہ اس کی دعاؤں کو سن کے سب کا دل کانپ رہا ہے. حسن بصری نے کہا ہٹو, مجھے راستہ دو. راستہ لے کے قریب گئے تو دیکھا وہی نوجوان ہے جس کے پیر ٹوٹے ہوئے ہیں اور کمر کے بل دونوں ہاتھ زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور کہہ رہا ہے, یا اللہ میں نے طواف بھی کر لیا, یا اللہ میں عرفات بھی گیا, میں مینا بھی گیا, میں نے رمی بھی کر لی. اے اللہ قربانی کا وقت ہے, لوگ تیرے نام پہ قربانی کر رہے ہیں. یہ پیسے والے لوگ ہیں, استطاعت والے لوگ ہیں, ان کے پاس پیسہ ہے, یہ جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں. یا اللہ تو جانتا ہے میرے جیب میں کوئی پیسہ نہیں ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں کیا قربانی دوں تیرے راستے میں. اے اللہ ایک چیز میرے پاس ہے, وہ میری اپنی جان ہے, وہ میں تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں. یوں کہا, انگلی اٹھائی اور گلے پہ پھیرا اور ختم ہو گیا. لوگ تو اللہ کے نام پہ جانیں قربان کرنے والے. اور میرے بھائیوں, ہم تو ایک وقت فجر کا وہ قربان نہیں کر سکتے, نماز کے لیے ایک وقت قربان نہیں کر سکتے, حلال کمائی کے لیے حرام کمائی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اس کو قربان نہیں کر سکتے. دوسرے کا حق مار کے کھاتے ہیں, اس کو قربان نہیں کر سکتے. شوہر بیوی کا حق دباتا ہے, بیوی شوہر کا حق دباتی ہے. میرے بھائیوں, جو شوہر اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے وہ سوچ لے اچھی طریقے سے کل قیامت میں کس حال میں اللہ کے دربار میں آئے گا, کس حال میں. ہمارے گھر جہنم کا نمونہ بنے ہوئے ہیں. اللہ سے محبت کرنے والے, اللہ سے پیار کرنے والے, اللہ کو چاہنے والے, وہ اپنی بیویوں پہ ظلم نہیں کرتے. وہ تو بیویوں کو حق دیتے ہیں جو ان کا حق ہوتا ہے, بیویوں کو حق دیتے ہیں, ظلم نہیں کرتے اپنی بیویوں پہ. جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. سب سے بہترین انسان وہ ہے. شوہر بھی ظلم کرتا ہے, ساس بھی ظلم کرتی ہے, بھائی بھی ظلم, دیور بھی ظلم کرتا ہے, جیٹھ بھی ظلم کرتا ہے, سب کے سب مل کے. سوچو وہ ایک لڑکی وہ ہے جو اپنی ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بن کے رہتی تھی. ماں باپ اسے گھر میں فرش پہ نہیں رکھتے تھے, اپنی پلکوں پہ اسے رکھا کرتے تھے. اس کے لیے اس کی ہر خواہش کو پوری کرتے تھے ماں باپ. انہوں نے تم سے شادی کی اور اچھی امید کے ساتھ شادی کی, اور تم ان کے گھر سے اس لڑکی کو نکال کے لا کے اس پہ ظلم کرتے ہو. اللہ اکبر. سوچو, تمہارے لیے اپنا گھر چھوڑا, وہ آنگن چھوڑا جہاں کھیل کھیل کے بڑی ہوئی تھی, وہ ماں باپ کو چھوڑا جن کے سینے سے لگ کے ان کی ممتا کو محسوس کرتی تھی, اور اس باپ کو چھوڑا جو کبھی سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھتا تھا تو سارے غم دور ہو جاتے تھے. باپ کو چھوڑا, ماں کو چھوڑا, اب گھر کو چھوڑا, اور اس گلی کو چھوڑا جہاں سے گزر کے بڑی ہوئی تھی, اور تمہارے گھر میں آئی ہے تو تم اس پہ ظلم کرتے ہو. ظالم ہو تم, ظالم ہو. وہ مرد نہیں ہے جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے. سمجھ لو اچھی طریقے سے. اگر تم مرد ہو, مردانگی دکھانے کا شوق ہے تو اپنے برابر والے کو للکارو, اس سے لڑو. بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے, آپ نے فرمایا ظالم ہے وہ انسان جو دن میں تو اپنی بیوی کو مارتا ہے اور رات میں جا کے خواہش پوری کرتا ہے. ظالم ہے وہ انسان. اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام,
میرے بھائیوں، عورتوں کے حقوق کی پرواہ کرو۔ آپ نے فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، اتقوا اللہ فی النساء، اتقوا اللہ فی النساء۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کا حق ہے، حق ادا کرو۔ باہر کا سارا غصہ جا کے گھر پہ نکال دیں، باہر کا سارا غصہ جا کے گھر میں نکالتے ہیں، سارا غصہ جا کے۔ حضرت علی کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ لڑائی ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چھوڑ کے نکل گئے غصے میں اور جا کے مسجد میں لیٹ گئے۔ ادھر حضرت فاطمہ رو رہی ہیں، اللہ کے رسول کو پتا چلا، گھر آئے، گھر آ کے پوچھا فاطمہ کیا بات ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ علی مجھ سے ناراض ہو کے چلے گئے، اور یہ کہنے لگی اور رونے لگی۔ اللہ کے رسول نے سر پہ ہاتھ پھیرا، پلٹ کے مسجد میں گئے تو دیکھا حضرت علی مسجد میں زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں اور پیٹھ پہ مٹی لگی ہوئی ہے، لیٹے ہوئے غصے میں۔ اللہ کے نبی پیچھے گئے، آپ نے کہا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب، اے مٹی والے اٹھ جا۔ نام رکھا اللہ کے رسول نے مٹی والے، یہ نام پڑ گیا ان کا، ابو تراب ان کا نام پڑ گیا۔ کہا یا ابا تراب قم یا ابا تراب، آپ نے اپنے ہلکے سے پیر سے یوں لگایا، ہلکا لگا دیا، قم یا ابا تراب۔ حضرت علی اللہ کے رسول کو دیکھے تو فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے سیدھے ہاتھ پکڑا، گھر میں آئے، حضرت فاطمہ لیٹی ہوئی تھی، اللہ کے رسول بازو آ کے لیٹ گئے، حضرت علی کو ادھر لٹا دیا، بازو بائیں طرف، سیدھی طرف فاطمہ لیٹی ہوئی ہے، بائیں طرف علی کو لٹا دیا، فاطمہ کا ہاتھ سیدھے ہاتھ میں پکڑا، علی کا ہاتھ بائیں ہاتھ میں پکڑا، اور دونوں کے ہاتھ کو اٹھا کے اپنے سینے پہ رکھ کے یوں ملا دیا، اپنے سینے پہ رکھ کے ملایا دونوں کے ہاتھ کو۔ مسکرا کے فاطمہ کو دیکھا، مسکرا کے علی کو دیکھا، اور دیکھ کے کہنے لگے اب تو ٹھیک ہے، اب تو ٹھیک ہے۔ تو دونوں بھی مسکرانے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں اب ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی خوشی خوشی اٹھے اور باہر نکلے، صحابہ نے دیکھا چہرہ چمک رہا ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ تو کہا علی اور فاطمہ میں صلح ہو گئی، علی اور فاطمہ میں صلح ہو گئی۔ آپ نے فرمایا یہ علی اور فاطمہ جب جنت میں جائیں گے، جنتیوں کو ایک نور اچانک نظر آئے گا، جنتی پوچھیں گے فرشتوں یہ کیسا نور ہے؟ تو فرشتے کہیں گے علی نے کوئی بات کی، فاطمہ مسکرائی اور فاطمہ کے مسکرانے سے دانت نظر آئے، اور دانت نظر آنے سے دانتوں سے نور نکلا جس کی یہ چمک ہے۔ سارے جنت چمک رہی ہے، ساری جنت۔ ہوتا ہے کچھ اونچ نیچ تھوڑی بہت میاں بیوی میں ہو جاتی ہے، اس کا یہ مطلب کہ تم ہاتھ چھوڑ دو، اس کا یہ مطلب کہ تم اس کو مارو، اس کا یہ مطلب کہ تم برا بھلا کہہ دو۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، وہ تو سب چھوڑ کے تمہارے لیے آئی ہوئی ہے، اگر تم بھی اس کا ساتھ چھوڑ دو گے تو پھر کون ساتھ دے گا اس کا؟ اپنی بیویوں کا خیال کرو اللہ کے واسطے، وہ بہترین انسان نہیں ہے، بدترین انسان ہے وہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، ان کا حق مانتا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والے اپنی بیویوں پہ ظلم نہیں کرتے، بلکہ وہ تو بیویوں کا حق دیتے ہیں۔ ماں ہے، ماں کو اس کا حق دو، بیوی ہے اس کو اس کا حق دو۔ مسلمان حقوق ادا کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو وہ واقعات تھے جن میں بندے اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ جتنے بندے جتنا اللہ سے پیار کرتے ہیں، میرا اور تمہارا رب اس سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، اس سے زیادہ، کروڑوں گنا زیادہ پیار کرتا ہے، کروڑوں گنا۔ باپ اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتا، ماں اپنے بچوں سے، چھوٹے بچوں سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنا اللہ کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے محبت کے 1000 درجے بنائے، اللہ نے محبت کے 1000 درجے بنائے، اور ایک درجہ محبت کا اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں پہ تقسیم کر دیا۔ دنیا کا ہر ماں، دنیا کی ہر ماں، دنیا کا ہر باپ، دنیا کا ہر بھائی، دوست، جو بھی جس سے پیار کرتا ہے، انسانوں میں نہیں، جانوروں میں بھی اور چوپایوں میں بھی، پرندوں میں بھی، درندوں میں بھی، جہاں جہاں محبت پائی جاتی ہے اس ایک درجے میں پائی جاتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ نے باقی 999 درجے اپنے لیے رکھ لیے ہیں، 999 درجے، یعنی ایک درجہ پوری دنیا کے انسان محبت کرتے ہیں، اور اللہ 999 درجوں کے ساتھ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ باپ ہو سکتا ہے اولاد سے ناراض ہو جائے، ماں ہو سکتا ہے اولاد سے ناراض ہو جائے، مگر قربان میرے آقا، میرے مولا اور میرے کریم رب کے، جو کبھی اپنے بندوں سے ناراض نہیں ہو سکتا، ہوتا ہے پھر منانے آ جاؤ فوراً مان جاتا ہے، پھر منانے آ جاؤ فوراً مان جاتا ہے، فوراً مان جاتا ہے۔ اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے، ہمیں احساس نہیں، اسے راضی کرنے کی فکر نہیں، اسے منانے کا خیال نہیں آتا، اسے خوش کرنے کا خیال ہمیں نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، اللہ انتظار کرتا ہے اپنے بندے کا، آخری سانس تک انتظار کرتا ہے، چاہے کتنے گناہ کر لو،
سچ کہتا ہوں، پورے یقین سے کہتا ہوں، ہم سب یہاں جتنے جمع ہیں، ہم میں سے ہر ایک سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اگر نہیں کرتا ہوتا اللہ محبت تو اپنے گھر کو آنے کی توفیق نہیں دیتا اللہ، اپنے گھر کو آنے۔ اللہ اکبر۔ سری سختی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہے، بازار سے ایک باندی کو خرید کے گھر آئے، باندی کو، نوکرانی کو۔ اس زمانے میں باندیاں فروخت ہوتی تھی، خرید کے گھر آئے، آدھی رات کا وقت آیا تو دیکھا باندی نماز پڑھ رہی ہے اور دعا میں خوب رو رہی ہے۔ کمرے سے باہر نکلے تو دیکھا مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھائی ہوئی ہے اور رو رہی ہے، اے اللہ وہ اس محبت کی قسم جو محبت تجھ کو مجھ سے ہے، یعنی جو تو مجھ سے پیار کرتا ہے اس پیار کی قسم اے اللہ میرے کام بنا دے۔ تو سری سختی کو غصہ آ گیا اور کہے باندی ایسا مت بول کہ اے اللہ تجھ کو مجھ سے جو محبت ہے اس کی قسم، ایسا مت بول، یوں بول اے اللہ مجھ سے تجھ سے محبت ہے اس کی قسم، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ تو یوں کہے کہ اے اللہ جو محبت مجھے تجھ سے ہے اس کی قسم۔ تو باندی پلٹی اور غصے سے دیکھا اور دیکھ کے کہا آقا آقا اگر اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تو یہاں مصلی پہ مجھے نہیں بٹھاتا اور تجھے سلاتا نہیں۔ اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے اس لیے آدھی رات کو مصلی پہ مجھے بٹھایا ہے اور مجھے اپنے سامنے رونے کی توفیق دی ہے اور آپ کو میٹھی نیند سلا دیا۔ اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے اس لیے مجھے یہاں پہ بلایا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ بھی ہم سے پیار کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے اور دین کی بات سننے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ کیوں؟ اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں، اللہ کو ہم سے محبت ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل وحشی بعد میں اسلام قبول کر لیے اور وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ حضرت حمزہ کو شہید کیا۔ اللہ کے رسول کو حضرت حمزہ سے بڑی محبت تھی، اللہ کے نبی کے چچا ہیں، ہم عمر ہیں، دوست ہیں، اللہ کے رسول کو بہت پیار تھا حضرت حمزہ سے، بہت پیار۔ غزوہ احد میں جب علماء نے لکھا اللہ کے رسول 5 مرتبہ زور سے روئے، 5 مرتبہ اللہ کے رسول کے رونے کی آواز سنائی دی، اتنی زور سے روئے، اتنی زور سے 5 مرتبہ۔ ایک موقع وہ تھا جب احد کے میدان میں درخت کے نیچے حضرت حمزہ کی لاش پڑی ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ لاش کے 11 یا 12 یا 13 ٹکڑے بنے ہوئے ہیں، ناک کٹی ہوئی، کان کٹا ہوا، سینہ چیرا ہوا، زبان کٹی ہوئی، آنکھ نکلی ہوئی، دل نکلا ہوا، اندر کے پوری اللہ اکبر جسم کے 12 یا 13 ٹکڑے پڑے ہوئے وہیں پہ بکھر کے۔ ہندا نے جو حضرت حمزہ کو قتل کرنے کا اس نے وحشی کو حکم دیا تھا، اس نے حضرت حمزہ کے کان کاٹے، ناک کاٹی، زبان کاٹی اور کاٹ کے ایک تاگے میں پروئے اور پرو کے گلے میں ڈالے، گلے میں پہنی اس نے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی کریم اور شفیق ذات حضرت وحشی کو اسلام کی طرف لانا چاہی تو اللہ کے رسول کے دل میں ڈالا۔ اللہ کے نبی نے وحشی کو پیغام بھیجا، حضرت حمزہ کے قاتل کو، اپنے چچا کے قاتل کو۔ اللہ کے رسول روئے اور اتنا زور سے روئے تھے لاش کے پاس کھڑے ہو کے کہ صحابہ بھی رونے لگے اور اللہ کے نبی نے کہا ہائے میرے چچا تیرے اوپر رونے والا کوئی نہیں، اور یہ کہتے تھے اور روتے تھے، زار و قطار روتے تھے۔ رو کے آنکھ کھولی تو دیکھا حضرت جبرائیل سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے یا رسول اللہ مت روئیے، عرش پہ تمہارے چچا کا نام سید الشہداء رکھا گیا ہے اور تمہارے چچا کو اسد اللہ و اسد رسولی کہا گیا ہے۔ قیامت تک جتنے شہید دنیا میں آئیں گے تمہارے چچا سارے شہیدوں کے سردار ہوں گے، سارے شہیدوں کے سردار تمہارے چچا۔ اللہ کا شیر اسد اللہ کا شیر تمہارے چچا کا نام رکھا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی جب آپ کو تسلی ہوئی، سکون ملا، اتنا غم اللہ کے نبی کو ہوا تھا، اتنا غم کہ مدینہ واپس آئے، صحابہ کے گھروں سے اس وقت تک ماتم کرنا جائز تھا، ماتم کرنا حرام نہیں ہوا، بعد میں حرام ہوا۔ آپ مدینے میں داخل ہوئے تو آپ نے صحابہ کے گھروں سے ان کے عورتوں کے رونے کی آواز سنی تو پھر غم تازہ ہوا، پھر رونے لگے، پھر کہنے لگے ہائے میرے چچا پہ رونے والا کوئی نہیں، ہائے میرے چچا پہ رونے والا کوئی نہیں، اتنا غم اللہ کے نبی کو۔ لیکن اللہ اکبر، اسی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی کو اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا وحشی اسلام قبول کر لو اور آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو وحشی نے پلٹ کے جواب دیا اے اللہ کے رسول من زنا وقتل واشرک یلقى اسامہ یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا۔ اے اللہ کے رسول میں نے قرآن کی یہ آیت سنی ہے کہ جو شرک کرے گا، زنا کرے گا، قتل کرے گا، اس کو بہت گناہ ہوگا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اے اللہ کے رسول میں نے شرک بھی کیا، زنا بھی کیا اور میں نے قتل بھی کیا، آپ کے چچا کو میں نے قتل کیا، مجھے معافی کیسے مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔
اللہ اکبر. ادھر وحشی کا جواب آیا, ادھر جبرائیل علیہ السلام آسمان سے قرآن کی آیت لے کے آئے, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, کہ جو بندہ وہ شرک کیا ہو, زنا کیا ہو, قتل کیا ہو, لیکن توبہ کر لے, ایمان لا لے, نیک کام کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ کے رسول نے یہ آیت لکھ کے بھیجی وحشی کے پاس, وحشی آپ کے لیے یہ آیت قرآن کی نازل ہوئی ہے. تو وحشی نے پڑھا اور پڑھ کے کہا, یا رسول اللہ, اس میں قید لگائی اللہ نے کہ ایمان لانے کے بعد نیک کام کرے گا تو اللہ معاف کرے گا, اور مجھے پتا نہیں میں نیک کام کر سکتا نہیں کر سکوں گا, اس لیے میں سیٹسفائی نہیں ہوا, میرا دل مطمئن نہیں ہوا. ادھر وحشی کا پیغام آیا, ادھر جبرائیل پھر آئے, اللہ اکبر, پھر ایک آیت لے کے آئے, اور آیت کیا ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا, شرک کے علاوہ ہر گناہ کو اللہ چاہے تو معاف کر دے گا. اللہ کے رسول نے یہ آیت لکھی, پھر بھیجی اور کہا, وحشی تیرے لیے قرآن کی یہ تیسری آیت اتری ہے. جب وحشی کے پاس یہ آیت پہنچی تو کہا, یا رسول اللہ, پلٹ کے جواب لکھا اور کہا, یا رسول اللہ, میں اب بھی مطمئن نہیں ہوا, اس لیے مطمئن نہیں ہوا کہ اس کے اندر اللہ, اور آگے قرآن کی آیت لے کے آئے. کیا آیت, اللہ اکبر, میرے اور آپ کے آقا کو قرآن میں سب سے زیادہ پسند یہ آیت تھی جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, سب سے زیادہ پسند. اگر کوئی سوال کرے اللہ کے رسول کو قرآن کی کون سی آیت سب سے زیادہ پسند تھی, اس کا جواب ہے یہ آیت تھی, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. پارے 24 کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے, اے محبوب آپ کہہ دیجئے, اے میرے گنہگار بندو. اللہ اکبر. آپ دیکھیں, باپ اگر بیٹے سے ناراض ہو جائے تو میرے بیٹے نہیں کہتا, میرے بیٹے نہیں کہتا, ناراض ہو جائے تو بیوی سے کہتا ہے, اس کی ماں سے کہتا ہے, اس سے کہہ دو کہ صورت مت دکھاؤ مجھے, صورت مت دکھاؤ, اس سے کہہ دو. یا کہتا ہے اپنے بیٹے سے کہہ دو, اپنے لاڈ صاحب سے کہہ دو, اپنے نواب سے کہہ دو, یوں کہتا ہے, خود نہیں کہتا بیٹے بول کے, خود نہیں بلاتا. لیکن اللہ اکبر, اللہ بلا رہا ہے, یا عبادی, اے میرے بندو, اے میرے بندو, کون سے نیک نہیں, اے میرے گنہگار بندو. اے کوئی کہہ سکتا ہے ایسا؟ کسی سے ہم کسی سے ناراض ہو جائے, کسی سے تعلق توڑ لیں, کسی سے تعلق توڑ. میرے بھائی ایک بات مجھے یہاں پہ یاد آئی کہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے, لیکن 4 لوگوں کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوگی. 4 لوگوں کی مغفرت شب قدر میں 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی. ایک وہ جو شراب پینے والا, ایک وہ والدین کی نافرمانی کرنے والا, ایک وہ جو تعلقات توڑنے والا, بات چیت بند کرنے والا. یا کتنے بیٹھے ہوئے ایسے جو آپس میں بات نہیں کرتے, میری اس سے بات نہیں ہے, سلام تک نہیں کرتے, اللہ اکبر, سلام کا جواب نہیں دیتے. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مسلمان کو سلام کرنا بند کر دے گا, سلام تک نہیں کرتے. تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں, تعلقات بکھرے پڑے ہیں. یاد رکھو, شب قدر جیسی رات میں اگر کسی کی مغفرت نہیں ہوئی تو پھر کب ہو سکتی ہے؟ اللہ معاف نہیں کرے گا. جو آپس میں بات چیت بند کرتے ہیں اللہ ان کو معاف نہیں کرتا. اور چوتھا وہ آدمی جس کے دل میں کینہ بھرا ہوا ہو. 4 آدمی, شراب پینے والا, والدین کی نافرمانی اگر کرتے ہیں. نوجوان دوست بہت سارے یہاں پہ ہیں, سوچ لیں کبھی دل دکھایا ہوگا ماں کا, کبھی دل دکھایا ہوگا باپ کا, واپس جائیں تو جا کے پیر پکڑ لیں, وہ لیٹے ہوئے ہوں گے, جا کے پیر پکڑ لیں, امی معاف کر دیجئے, میرا تو بڑا دل دکھایا ہے, میں نے آپ کا دل توڑا ہے. یاد رکھو, ماں باپ کے لیے اس سے بڑا کوئی صدمہ نہیں کہ ان کی اولاد نافرمانی کرے, اس سے بڑا کوئی صدمہ نہیں. جا کے معافی مانگ لو, باپ سے معافی مانگ لو, جا کے لپٹ جاؤ, سینے سے لپٹ جاؤ اور کہو ابو میں اس وقت تک آپ کو نہیں چھوڑتا جب تک کہ آپ معاف نہ کریں. ہچکیوں سے رو, ہچکیوں سے, دل نکال کے رکھ دو, معاف کر دیجیے. کیا ہے بھائیو زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک دھوکہ ہے, ختم ہونے والی چیز ہے. کسی کا دل توڑ کے کیا زندگی گزارنا, کسی کو ناراض کر کے کیا زندگی گزارنا, کسی سے بات چیت بند کر کے کیا زندگی گزارنا. نہیں, ہم تو دنیا میں محبت پھیلانے کے لیے آئے ہیں, ہم نفرت پھیلانے کے لیے نہیں آئے. میرے دل میں آپ میں سے کسی کے تعلق سے کوئی وسوسہ نہیں ہے, کوئی نفرت نہیں ہے. آپ نے کسی نے مجھ پہ تہمت لگائی ہوگی, میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں. کسی نے اگر میرا دل دکھایا ہوگا میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں. اور ایسے ہی آپ سب سے میں معافی مانگتا ہوں. اگر میری کسی بات سے آپ کا دل دکھا ہوگا تو اللہ کے واسطے معاف کر دو, ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں, معاف کر دو.
نفرتیں پھیلا کے زندگی گزارنا نہیں کوئی زندگی ہے. محبتیں پھیلا کے، پیار پھیلا کے. یہ تو مسلمان تو پیار کرنے والا، مسلمان تو لوگوں کو ہمدردی کے ساتھ دیکھنے والا، ہمدردی کے ساتھ ملنے والا. تعلقات توڑ کے بات چیت بند کر کے کیا ملے گا؟ سنو پیارے آقا فرماتے ہیں جو کسی سے معافی مانگے گا اللہ اس کو ذلیل نہیں کرے گا، اللہ اس کو اور عزت دے گا اور اوپر اٹھائے گا. معافی مانگنے والے کو اللہ اور عزت دیتا ہے. آپ پہل کر کے معافی مانگو، آپ جا کے معافی مانگو اور دل میں یہ نیت کرو یا اللہ محض آپ کے لیے میں اپنے بھائی سے جا کے معافی مانگ رہا ہوں، اپنے آپ کو گرا کے جا رہا ہوں، یا اللہ آپ کے لیے آپ بھی مجھے معاف کر دیجیے، آپ بھی مجھے معاف کر دیجیے. کیا پتہ اللہ اسی پہ معاف کر دے، اللہ اسی پہ معاف کر دے. ایک شوہر اپنی بیوی پہ غصہ ہو گیا اور غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا. پھر اچانک دل میں خیال آیا اللہ کی بندی ہے، کیا چھوڑنا ہے اس کو، چلو معاف کر دو. اس نے زور سے کہا اللہ کی بندی، میں نے تجھے اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کر دیا. خواب میں کسی نے مرنے کے بعد اس کو دیکھا، پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہا اللہ کے دربار میں گیا. اللہ نے کہا ظالم تیری زندگی میں بہت گناہ ہے لیکن تیرا ایک کام بڑا پسند آیا، تیری بیوی نے بڑی غلطی کی تھی، تو اس کو طلاق دینا چاہتا تھا، چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن تو نے میرا خیال کیا اور یوں کہا اللہ کی بندی سمجھ کے تجھے معاف کرتا ہوں، جا میں بھی تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کرتا ہوں، اپنا بندہ سمجھ کے معاف کرتا ہوں. معافی مانگنے سے ذلیل نہیں ہوں گے، معافی مانگنے سے عزت ملے گی اور مقام ملے گا. آقا نے فرما دیا تو فرما دیا، پتھر کی لکیر ہے، غلط نہیں بولتے ہمارے آقا. آپ نے کہہ دیا معافی مانگنے سے عزت بلند ہوگی، خدمت کرنے سے عزت بلند ہوگی، عاجزی اور انکساری کرنے سے عزتوں میں اضافہ. تین کام ایسے ہیں جو ہمیں دکھنے میں چھوٹے دکھتے ہیں لیکن عزت ملتی ہے. معافی مانگنا، عاجزی اختیار کرنا اور لوگوں کی خدمت کرنا. 3 کاموں سے اللہ عزت عطا فرماتا ہے، ترقیات عطا فرماتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں طے کر لو، جا کے امی سے بھی معافی مانگنا ہے، والد صاحب سے بھی معافی مانگنا ہے، بھائیوں کا دل دکھایا تھا ان سے بھی معافی مانگنا ہے، دوستوں میں سے کسی کا دل دکھایا تھا جا کے معافی مانگ لو اور کہو بھائی ہو سکتا ہے تمہاری غلطی ہوگی لیکن پھر بھی میں معافی مانگتا ہوں، معاف کر دو، مجھ سے تعلق مت توڑو. ہماری مغفرت نہیں ہوگی آج کی رات میں اگر ہم بات چیت نہیں کریں گے. بات چیت کرو. اگر تمہارا دوست یہاں نہیں رہتا، حیدرآباد میں رہتا ہے، فون کر کے معافی مانگو اور کہو بھائی میرا دل اس وقت تک مطمئن نہیں ہوگا جب تک کہ تو معاف نہیں کرے گا. معاف کر دے، معاف کر دے، معافی مانگو. میرے بھائیوں یہ بڑا کام ہے، معافیاں مانگنا بڑا کام ہے. جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، وحشی کے پاس قرآن مجید کی یہ آیت اللہ کے رسول نے لکھ کے بھیجی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب آپ کہہ دیجئے اے میرے گنہگار بندو، اے میرے گنہگار بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ کو آپ کو پتہ ہے اللہ کو سب سے زیادہ غصہ کس پہ آتا ہے؟ سب سے زیادہ غصہ مشرک پہ نہیں. اللہ کو مشرک پہ سب سے زیادہ غصہ نہیں آتا. زانی پہ اللہ کو نہیں آتا غصہ، شرابی پہ اللہ کو غصہ نہیں آتا، جھوٹے پہ اللہ کو غصہ نہیں آتا، اور دوسروں کا دل توڑنے والے پہ اللہ کو غصہ نہیں آتا. جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ غصہ اس پہ آتا ہے. جو اللہ کی رحمت سے بولتے بات اور بھائی ہم جیسے گنہگاروں کی دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ کہاں اللہ کہاں سنتا؟ ہماری نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا. آپ دعا کرو ہمارے واسطے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں، بہت بولتے ہیں، یہ چلا ہوا جملہ ہے، سب بولتے ہیں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہوگا نہیں بولتے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں بھائی ہماری کہاں سنتا اللہ تعالیٰ، ہم تو گنہگار بندے ہیں. یہ غلط جملہ ہے، غلط جملہ ہے، غلط جملہ ہے. اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، اللہ شیطان کی سنتا ہے، ہماری کیوں نہیں سنے گا؟ اللہ شیطان کی دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا ہے، ہماری دعا کو اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہ اکبر. قارون اللہ کے نبی کا دشمن، قارون کتنا بڑا دشمن. موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا، موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، زمین پہ دھسانے لگے، زمین پہ دھستا تھا اور چیختا تھا موسیٰ معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام کو اور غصہ آتا تھا، زمین اور دھسا، دھستے اندر چلے گیا تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا. اللہ نے فوراً وحی بھیجی، موسیٰ تیرا دل تو بڑا مضبوط ہے، میری عزت کی قسم ایک مرتبہ اگر مجھ سے معافی مانگ لیتا تو نکال کے باہر کھڑا کر دیتا. ایک بار مجھ سے معافی مانگو. ہم قارون سے بڑے گنہگار ہیں،
نہیں میرے بھائیوں، ہم قارون سے بڑے گنہگار نہیں ہیں ہم قارون سے بڑے گنہگار۔ ہم نے کسی نبی پہ تہمت نہیں لگائی، ہم نے کسی نبی کو ذلیل نہیں کیا، ہم تو ہر نبی سے محبت کرتے ہیں۔ قارون سے بڑے گنہگار ہم نہیں ہیں۔ اللہ ہماری کیوں نہیں سنے گا؟ اللہ ہماری کیوں نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا، اللہ سنتا ہے۔ اللہ تو معاف کرنے والا، اللہ تو محبت کرنے والا۔ آپ نے یہ آیت لکھ کے بھیجی وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وحشی نے یہ آیت پڑھی تو سرور میں کھڑے ہو گئے، کہا نعم ہاذا، ہاں یہ آیت ہے، اب میرا دل مطمئن ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کے اسلام قبول کر لیا۔ آپ سوچو، حضرت حمزہ کے قاتل کو اللہ معاف کرنے تیار ہے، اور حضرت حمزہ کے قاتل کے وہ مقام سے اٹھا کے اللہ صحابی رسول بناتا ہے، اور کتنا بڑا مقام! میرے اور آپ کے رب کی عزت کی قسم، ساری دنیا کے انسان وحشی کے برابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہو سکتے، صحابی رسول بن گئے، کتنا بڑا مقام ملا۔ میرے بھائیو، ہم نے کبھی دل سے اللہ کو پکارا ہی نہیں، اللہ کو کتنا دیا، کیا نہیں دیا، کتنی بڑی عزت فرمائی۔ میں آپ کو ایک شعر بولتا ہوں، ایک شعر سناتا ہوں آپ کو، اور میری نظر میں یہ شعر لاکھوں روپے کا ہے، لاکھوں روپے کا شعر جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کے واسطے لکھ لو، دل کے نوٹ بک میں لکھ لو، دماغ کے نوٹ بک میں لکھ لو۔ زاہد نے یہ سوچ کے تسبیح توڑ دی، زاہد کہتے ہیں اللہ والے کو، نیک بندے کو، زاہد نے یہ سوچ کے تسبیح توڑ دی، کیا گن کے اس کا نام لوں جو بے حساب دے، کیا گن کے اس کا نام لوں۔ تسبیح پہ گنتے ہیں نا، زاہد نے یہ سوچ کے تسبیح توڑ دی، کیا گن کے اس کا نام لوں جو بے حساب دے، قدم قدم پہ دینے والا، قدم قدم پہ برکتیں نازل کرنے والا، اور کتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، میرے رب کا کرم ہے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے اللہ کے گھر میں، میرے رب کا کرم ہے، ہمیں اللہ نے عزتیں عطا فرمائی ہیں، میرے رب کا کرم ہے، میرے رب کی ستاری ہے، اس کی شان کی اگر قسم کھا کے کہوں، اگر اللہ اپنی ستاری کی چادر اٹھا لے، ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، ایک دوسرے کے منہ پہ تھوکنا گوارا نہیں کرے گا۔ گناہ کر کے آتے ہیں پھر بھی اللہ معاف کرتا ہے، گناہ کر کے آتے ہیں اللہ پھر بھی ستاری کی چادر سے چھپایا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کا کوئی آدمی گناہ کرتا تھا، صبح میں اس کے گھر کے دروازے پہ لکھا ہوا ہوتا تھا اس آدمی نے رات میں زنا کیا ہے، گھر کے دروازے پہ فرشتے آ کے لکھ کے چلے جاتے تھے۔ اس امت پہ اللہ کا کتنا بڑا کرم کہ زنا کرنے والا بھی عزت والا بن کے پھر رہا ہے، شراب پینے والا بھی عزت والا بن کے پھر رہا ہے، غیبت کرنے والا بھی عزت والا بن کے پھر رہا ہے، سب کو عزت ملی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی ستاری ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وہ ستاری کی چادر اٹھا لے، سب ننگے ہو جائیں گے، ہر بندہ کچھ نہ کچھ گناہ کیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کی رات وہ رات ہے کہ آج اللہ کو یہاں سے منا کے جانا ہے، اللہ کو راضی کر کے جانا ہے، اللہ کو خوش کر کے جانا ہے۔ اللہ مان جائے سارے کام بن جائیں گے، اللہ اگر ناراض ہو جائے سارے کام بگڑ جائیں گے، دنیا اجڑ جائے گی۔ اللہ ناراض ہو جائے دنیا اجڑ جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک بوڑھا تھا، تابعی تھا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں زندگی بھر گانے گاتا تھا اور بڑی اچھی آواز تھی، جوانی میں اس کی بڑا خوبصورت تھا، بہترین آواز کا مالک، گانے گاتا تھا اور لوگ اس کے گانوں کو سن کے اس کو پیسے دیا کرتے تھے، خوب پیسوں میں کھیلتا تھا، زندگی پوری گانوں میں گزری، گانوں میں۔ میں نے اس سے پہلے گانوں کے بارے میں عرض کیا تھا، میرے بھائیو اللہ کے واسطے گانے مت گاؤ، جس زبان سے اللہ کا نام لیتے ہو اسی زبان سے اللہ کے دشمنوں کے گائے ہوئے گانے گاتے ہوئے کیسے دل خوش ہوتا ہے، پھر اسی زبان سے اللہ کا نام لے۔ نہیں، طے کر لو اس زبان سے غلط نہیں نکلے گا، اس لیے کہ یہ زبان بڑی قیمتی، اس سے اللہ کا نام نکلنے والا ہے، تو وہ بوڑھا آدمی زندگی بھر گانے گاتا تھا، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، دانت ٹوٹ گئے، اب گانے نہیں آتا، آواز خراب ہو گئی، بڑھاپے کو پہنچ گیا، کھانسی لگی ہوئی ہے، بلغم جمع ہوا ہے، آواز نکلتی نہیں ہے صحیح طریقے سے، اور لوگ کھانے کو نہیں دیتے، بھیک مانگنے نکلا۔ جو چورستے پہ کھڑے ہو کے گانا گاتا تھا سارے سنتے تھے، اب وہ لوگوں کے گھر پہ جا کے بھیک مانگ رہا ہے، چوکھٹوں پہ جا کے بھیک مانگ رہا ہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس کو بھیک میں کہیں سے کچھ بھی نہیں ملا، خالی ہاتھ، رات کا وقت ہو گیا، قبرستان میں جا کے بیٹھ گیا، کونے میں بیٹھ کے رونے لگا، روتے اچانک دل میں خیال آیا کہ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس نے ساری زندگی مجھے عطا فرمائی، جوانی دی، صحت دی تھی،
آواز بہترین کی تھی، میں زندگی بھر اس رب کی نافرمانی کرتے رہا اور زندگی بھر میں نے گانے گا کے گزار دی، اللہ کی نافرمانی میں معصیت میں گزار دی۔ اب بڑھاپے کو پہنچ گیا تو دن ہی دن میں اللہ کو پکارا، آسمان کو دیکھا اور کہا یا اللہ جب تک آواز اچھی تھی کھانے کو مل جاتا تھا، اے اللہ آج آواز بھی نہیں رہی اور بوڑھا ہو چکا ہوں، چلنے نہیں آتا، لکڑی پکڑ کے چلتا ہوں، منہ میں دانت نہیں ہے، اے اللہ کوئی آج کسی نے میرے حال پہ ترس نہیں کھایا اور کسی نے کچھ نہیں دیا، اے اللہ آج آپ سے میں معافی مانگتا ہوں اپنی ساری زندگی کے گناہوں کی، یا اللہ معافی مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ ادھر دعائیں مانگ رہا ہے، اچانک دیکھا قبرستان میں ایک آدمی داخل ہوا، اس کے سر پہ کچھ رکھا ہوا ہے، کچھ ٹوکرا سر پہ اٹھایا ہوا ہے اور قبرستان میں آ رہا ہے۔ رات ہو رہی ہے، اندھیرا آہستہ آہستہ چھا رہا ہے، اس نے غور سے دیکھا تو لگا یہ تو امیر المومنین عمر فاروق ہے، اللہ اکبر، یہ تو امیر المومنین عمر فاروق اپنے سر پہ ٹوکرا اٹھا کے آ رہے ہیں۔ تو وہ ڈر گیا، حضرت عمر کے غصے کی وجہ سے ایک قبر کے پیچھے جا کے چھپ گیا۔ حضرت عمر نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبر کے پیچھے دیکھا، وہ بوڑھا بیٹھا ہوا کانپ رہا ہے، اس کے قریب آئے امیر المومنین اور آ کے اپنے سر پہ سے وہ ٹوکرا اٹھایا، اتارا زمین پہ، اندر سے روٹی نکالی، نکالا، اس کے سامنے رکھا اور رکھ کے کہا اللہ کے دوست کھا لے۔ اس کو تعجب ہوا، اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین آپ میرے لیے کھانا لے کے آئے؟ تو کہا ہاں میں سو رہا تھا، خواب میں اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ عمر تم یہاں سو رہے ہو اور وہاں قبرستان میں میرا دوست بھوکا ہے، اسے بھوک لگی ہوئی ہے، عمر میرے دوست کے لیے کھانا لے کے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے دوست کے لیے کھانا لے کے جانا ہے، میں اٹھا، اپنی بیوی کو اٹھایا، روٹیاں تیار کرائی اور لے کے آنے لگا تو دل میں خیال آیا اللہ کے دوست کے لیے کھانا لے کے جا رہا ہوں، ہاتھوں پہ اٹھا کے جاؤں گا تو اچھا نہیں لگے گا، اس لیے میرے سر پہ کھانا رکھا اور کھانا رکھ کے تیرے پاس لے جا کے رکھا ہے۔ اس نے سنا بوڑھا کھاتے کھاتے نوالا رکھا، چہرہ دیکھا عمر فاروق کا اور کہا قربان میرے اللہ کے، میرے دل میں اللہ سے توبہ کی اور اللہ نے وقت کے امیر المومنین کو میرے لیے اٹھایا اور مجھے اپنا دوست کہا، اتنا کہا چیخ ماری اور زمین پہ گر کے ختم ہو گیا، زمین پہ گر کے ختم ہو گیا۔ کوئی گناہ بڑا نہیں ہے، کوئی گناہ بڑا نہیں ہے میرے بھائیوں، ہم گنہگار ہیں لیکن میرے رب کا دربار وہ دربار ہے جس کے پاس کوئی گناہ بڑا گناہ نہیں، کتنے گناہ لے کے آ جاؤ اللہ سب معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ بمبئی کا سمندر ہے، بمبئی کے سارے 1.5 کروڑ انسانوں کا پیشاب پاخانہ بمبئی کے سمندر میں جاتا ہے، ایک لہر آتی ہے اور سارا اٹھا کے کنارے پہ ڈال دیتی ہے اور سمندر جیسے کہ ویسے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا سمندر بہ رہا ہے، ہم کتنے گناہ لے کے آ جائیں، ایک موج اٹھے گی اور سب صاف کر دے گی، سب صاف کر دے گی۔ پوری زندگی کے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ آپ کا ظالم و گنہگار بندہ، آپ نے سب کچھ اس کو عطا فرمایا اور یہ آپ کی نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے، اے اللہ حکم دیجئے ہم اس کا گلا کاٹ دیں گے۔ سمندر کہتا ہے اے اللہ حکم دے میں ان کے اوپر چڑھ جاؤں گا، اور زمین کہتی ہے اے اللہ حکم دے میں پھٹ جاؤں گی اور ان سب کو نگل لوں گی۔ اور اللہ کہتا ہے اگر تمہارے بندے ہیں تو شوق سے کرو، اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے یہ میرے بندے ہیں میں انتظار کر رہا ہوں، آج نہیں کل آئیں گے، کل نہیں پرسوں آئیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا رات کا وقت ہوتا ہے، اللہ دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے اور پھیلا کے کہتا ہے اے میرے بندے واپس آ جا، دن بھر تم نے گناہ کیے، اب رات میں توبہ کر لے۔ اور دن میں اللہ ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے اے رات کے گنہگار واپس آ جا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم واپس کیوں نہیں آتے؟ یہ اللہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتا ہے، اللہ 2 قدم بڑھاتا ہے، بندہ ایک بارش پڑتا ہے، اللہ ایک ہاتھ بندے کے قریب ہو جاتا ہے، بندہ چل کے آتا ہے، اللہ دوڑ کے آتا ہے، دوڑ کے آتا ہے۔ اللہ انتظار کر رہا ہے، دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہے کوئی تو آئے، اور ہم کیسے ظالم ہیں، نہیں جاتے ہم معافی مانگنے کے لیے، نہیں جاتے ہم رونے کے لیے، نہیں جاتے ہم گڑ گڑانے کے لیے۔ کتنے ہیں رمضان کی ہر رات میں اللہ کے سامنے آنسو بہائے ہوں گے، کتنے ہیں بولو؟ ہمیں تو بس کھانے پینے کے علاوہ رمضان میں کچھ نظر نہیں آتا۔ افطار سے پہلے افطاری کو گھورتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، گھورتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں افطار سے پہلے، ابھی ٹائم نہیں ہوا آنکھوں سے کھاتے ہیں، آنکھوں سے، منہ سے نہیں کھاتے، آنکھوں سے کھاتے، ٹائم نہیں ہوا، یہ بھی ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ بہترین، یہ بھی ہے اوہو یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے، سارا گھورتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آنکھوں سے نگل جاتے پوری افطاری۔ کتنا اچھا ہوتا ہاتھ اٹھاتا۔ میرے آقا نے کہا افطار سے پہلے روزے دار جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ کو گرنے سے پہلے اس کی دعا قبول کرتا ہے، ہاتھ گرنے سے پہلے۔
ہاتھ گرنے سے پہلے قبول کرتا ہے. روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. یہ دعائیں مانگتا نہیں ہے بس کھانے کو اور فروٹ کو اور پتہ نہیں کیا کیا بھولتے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. سیرن بچتا ہے، نماز اذان کا وقت ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہے اور لوگ کھڑے ہوئے حلیم کی دکانوں کے سامنے، جلدی جلدی گرم گرم حلیم، اوہو گرم گرم حلیم جلدی جلدی حلق سے ٹپکانے کی فکر میں کھڑے ہوئے ہیں. کیوں بھائی اتنی بھی جلدی کیا؟ اللہ 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 کا منادی بلا رہے، آ جاؤ آ جاؤ، اور تم روڈ پہ کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، روڈ پہ سڑک پہ کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں. میرے بھائیو، اللہ انتظار کر رہا ہے، اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے اللہ اپنے بندوں. کوئی نہیں کر سکتا کسی سے اتنا پیار جتنا اللہ ہم سے کرتا ہے. مجھ سے آپ سے، آپ میں سے ہر ایک سے اللہ پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ. دیکھتا ہوگا میرے بندے توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا مجھ سے، آنسو کے 2 قطرے نکال. ایک آنسو کا قطرہ مکھی کے آنکھ کے برابر پوری جہنم کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے. ایک آنسو کا قطرہ. اللہ کو 2 قطرے بڑے پسند ہیں، 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہے. ایک شہید کے خون کا قطرہ اور دوسرے آدھی رات کے وقت اٹھ کے رونے والے کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو کا قطرہ. آنسو کا قطرہ. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر میں کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اللہ کا ولی تھا، اللہ کا ولی تھا، اللہ کا پیارا تھا سلطان، اور ہم سب کو بھی محبوب ہے. سلطان ایوبی نے مسجد اقصیٰ ہمیں دوبارہ واپس دلائی تھی، پوری زندگی قربان کر دی مسجد اقصیٰ کے لیے. سلطان ایوبی نے مسجد اقصیٰ کو فتح کر لیا. فتح کرنے کے بعد خبر آئی کہ عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا، یعنی عیسائیوں کا ایک نیوی کا جہاز عیسائیوں کا بہت بڑا آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے. اور سلطان تقریباً 27 سال سے مسلسل لڑ رہا تھا. 27 سال سے، کتنے سال سے؟ 27 سال سے اس کی تقریباً زندگی گھوڑے کی پیٹھ پہ گزری تھی. گھوڑے کی پیٹھ پہ مسلسل لڑتا رہا. تھک گئے تھے سارے ساتھی، تھکن سے چور ہو گئے تھے. تو سلطان ایوبی کو ایک دم خیال آیا، اللہ کی مدد کے علاوہ ہم لڑ نہیں سکتے. رات میں مسجد اقصیٰ میں گھسا اور داخل ہوا، اور ساری رات سلطان روتے رہا سجدے میں سر رکھ کے، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ رحم کر، ہم نہیں لڑ سکتے میرے مولا، ہم تھک گئے، چور ہو گئے، ہمارے ہاتھ شل ہو گئے، ہم نہیں لڑ سکتے. صبح کے وقت میں دعا کر کے فجر کے بعد باہر نکلا، آنکھ لال ہو گئے تھے روتے روتے، اور چہرے پہ آنسوؤں کے نشان تھے چہرے میں. روتے روتے باہر نکلا. جیسے ہی مسجد اقصیٰ کے گیٹ سے باہر نکلا، ایک اللہ والے پہ نظر پڑی، چہرے پہ لگا. چہرے کو دیکھ کے سمجھ میں آیا کہ یہ اللہ والا ہے، چہرے پہ نور برس رہا تھا. قریب گئے، جا کے کہا، دعا کی درخواست کی، کہا آپ دعا کر دیجئے، آپ دعا کر دیجئے. عیسائیوں کا ایک نیوی کا جہاز حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور ہم تھک گئے ہیں، لڑ نہیں سکتے، آپ دعا کر دیجئے. انہوں نے یوں اٹھا کے دیکھا، ایک نظر سلطان کو دیکھا، سلطان کے دل پہ نظر ڈالی، آنکھ بند کی، پھر کھول کے کہا، سلطان مبارک ہو، رات میں تیرے آنکھوں سے جو آنسو بہے ہیں ان آنسوؤں نے اس نیوی کے جہاز کو غرق کر دیا ہے. نیوی کا جہاز غرق ہو گیا، تیرے آنسوؤں نے غرق کیا. ہم نے اپنی آنکھوں کی طاقت کو نہیں پہچانا، آنسوؤں کی طاقت کو ہم نے نہیں پہچانا. کتنی بڑی طاقت ہے میرے آنسو میں. میرے ایک آنسو کا قطرہ میری زندگی کو نہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کی زندگی کو پلٹ سکتا ہے. یہ سوچ کے، یہ یقین کر کے رونے کے لیے بیٹھو، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے لیے بیٹھو. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، کئی زمانے تک بنی اسرائیل میں بارش نہیں ہوئی. موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، 70,000 سے زیادہ بنی اسرائیل کے لوگ موجود ہیں، بارش نہیں ہو رہی. ایک مرتبہ اللہ کا حکم آیا، موسیٰ سارے لوگوں کو لے کے باہر نکلو، شہر کے باہر جاؤ، اپنے ساتھ جانور لے کے جاؤ اور پرانے کپڑے پہن کے جاؤ اور وہاں جا کے دعا کرو. موسیٰ علیہ السلام سارے لوگوں کو لے کے باہر نکلے، شہر کے باہر گئے اور باہر جانے کے بعد جنگل میں پہنچے، سب کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کرنے لگے. دیر تک دعا کرتے رہے لیکن بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرنے کے بعد، اللہ کے لاڈلے تھے، بات کرتے تھے اللہ سے، کلیم اللہ تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے کہا باہر نکلو، ہم نکل گئے. آپ نے کہا دعا مانگو، ہم مانگ رہے، بارش نہیں برس رہی. تو فوراً وحی آئی، موسیٰ بات اصل میں یہ ہے کہ تمہارے سامنے جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان سارے لوگوں میں ایک میرا ایسا گنہگار بندہ ہے جو 40 سال سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے، جب تک وہ رہے گا میں بارش نہیں برساؤں گا. آپ اعلان کرو کہ گنہگار بندہ سارے بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے نکل کے باہر آ جائے، جب وہ باہر آئے گا تو میں بارش برساؤں گا.
موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، لوگوں اللہ فرماتا ہے تم میں کوئی ایک ایسا گنہگار بندہ ہے جو 40 سال سے مسلسل اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس لیے وہ بندہ جب تک رہے گا بارش نہیں برسے گی، وہ باہر نکل جائے اللہ بارش برسائے گا، نکلو کیوں دوسروں کو پریشان کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تو وہ بندہ جو حقیقت میں گنہگار تھا وہ اندر ہی اندر تڑپ کانپ گیا۔ اس نے سوچا میں اگر سب کے سامنے نکلوں گا، سب کے سامنے باہر آؤں گا، کتنی بے عزتی ہوگی، سارے لوگ کہیں گے تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنے زمانے سے بارش نہیں برسا رہا۔ وہ اندر ہی اندر رونے لگا، آنسوؤں کے 2 قطرے آنکھ سے نکل کے داڑھی میں ٹپکے اور کہنے لگا یا اللہ آئندہ کبھی میں نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ مجھے ذلیل مت کیجئے۔ رونے لگا، ادھر وہ رو رہا ہے، ادھر سارے لوگ انتظار کر رہے کہ کوئی تو باہر نکلے گا، ادھر بادل بھڑکے اور بادل گرجے اور بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر کہنے لگے یا اللہ عجیب ماجرا ہے، ابھی تو کوئی نکلا بھی نہیں اور آپ نے بارش برسانا شروع کر دی۔ فوراً وحی آئی، اے موسیٰ جس بندے کی وجہ سے میں نے بارش روکی تھی اسی بندے کی وجہ سے برسا رہا ہوں، اسی کی وجہ سے برسا رہا ہوں۔ اس نے توبہ کی، وہ میرے سامنے رویا، اس کا رونا پسند آیا، اس لیے میں بارش برسا رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں آپ کے اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں، اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا دیجئے۔ فوراً وحی آئی، موسیٰ 40 سال تک میرا نافرمان تھا، جب میں نے اس کو ذلیل نہیں کیا اب تو میرا فرمانبردار بن گیا، اب کیوں ذلیل کروں، اب نہیں کرتا ذلیل، اب ذلیل نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں ہم نے اپنے سینے میں گناہ کر کے چھپائے ہوئے ہیں، آج وقت ہے دل ہی دل میں توبہ کر لے، توبہ کر لے اور کہہ یا اللہ اب ہماری لڑائی ختم، ہم آپ سے لڑتے رہے میرے مولا، ہم سے زیادہ ظالم کون تھا جو آپ کو للکارتا رہا اور آپ کا مقابلہ کرتا رہا۔ اے اللہ آپ کا بندہ صلح کا جھنڈا لہراتا ہے، آج سے آپ سے نہیں لڑیں گے، آج سے آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ کو راضی کر کے زندگی گزاریں گے۔ دل ہی دل میں میرے بھائیوں آج توبہ کر لو، توبہ کر لو، اللہ راضی ہونے والا، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرنے والا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ کو محبت ہے، اللہ چاہتا ہے بندے روئے، بندے گڑ گڑائے، بندے اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ چاہتا ہے روتے ہوئے دیکھنا۔ اللہ اکبر، آدھی رات کو کچھ بندے اٹھ کے روتے ہیں، اللہ کو ان کا رونا پسند آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے آدھی رات ہوتی ہے اللہ فرشتوں کو بھیج کے کہتا ہے میرے یہ بندوں کو اٹھاؤ، مجھے ان کا رونا پسند آتا ہے، یہ اٹھ کے روئیں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ اللہ کو رونے والے پسند ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے پسند ہے۔ ہم نے اللہ کا در چھوڑا، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا کے رونے لگے، اپنا دکھ، اپنا غم، اپنی مصیبتیں مخلوقات سے کہہ کے رونے لگے۔ میرے بھائیوں اللہ کے علاوہ کون ہے جس کو اپنا غم دکھایا جائے، اپنا درد دکھایا جائے؟ ایک اللہ، اللہ بس، اللہ بس، اللہ۔ ایک اور واقعہ سنا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بڑا گنہگار، بڑا نافرمان۔ بچپن میں باپ کا انتقال ہو گیا، باپ نے بہت پراپرٹی چھوڑی، بہت جائیداد چھوڑ کے باپ دنیا سے گیا، بہت جائیداد چھوڑ کے گیا، بہت جائیداد۔ ماں تھی، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، تربیت کرنے والا نہیں تھا۔ باپ سے ڈرتا ہے انسان، ماں سے اتنا نہیں ڈرتا، تربیت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو وہ نوجوان غلط راستوں پہ چل پڑا، عیاشی کی زندگی اختیار کر لی، پیسہ ہاتھ میں تھا، جوا کھیلنے لگا، زنا کرنے لگا۔ وہ عیاشی کی زندگی میں ایسے پڑا کہ اس کی عیاشیوں نے اس کی کمر توڑ دی، اس کی صحت خراب کر دی، بیمار ہو کے مرنے کے قریب ہو کے بستر پہ پڑ گیا، آخری وقت ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے۔ جب وہ اچھا تھا تو اس کی ماں روز اس کو پکڑتی تھی اور حسن بصری کے پاس لے جاتی تھی اور جا کے کہتی تھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور محدث ہیں، بڑے مشہور محدث۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں ان کی پرورش ہوئی ہے، حضرت عائشہ کی گود میں، تابعی ہے، جلیل القدر تابعی، بے شمار صحابہ کو دیکھا، صحابہ سے حدیث پڑھی، اتنے بڑے مشہور محدث امام اپنے وقت کے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ماں لے جاتی تھی اور کہتی تھی استاد جی میرے بچے کو ذرا سمجھائیے، یہ نافرمانی کرتا ہے اور گناہوں کے راستے پہ چلتا ہے۔ حسن بصری اسے بہت سمجھاتے تھے اور وہ ایک کان سے سنتا تھا، دوسرے کان سے نکال دیتا تھا اور پھر واپس آ کے وہی کام کرتا تھا۔
اب بستر پہ پڑا ہوا ہے، مرنے کے قریب ہے، ماں قریب بیٹھی ہوئی، ایک ہاتھ پکڑا ہوا، ایک ہاتھ سے اس کے بال سہلا رہی ہے، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے، اور کہہ رہی میرے بیٹے تجھے کتنا سمجھایا یہ راستہ چھوڑ دے، تو نے نہیں مانا، وہی نافرمانی کی زندگی اختیار کی، میرے بیٹے اب مرنے کے قریب ہو گیا اور تیرا کیا ہوگا پتہ نہیں، اللہ کے پاس جائے گا تو وہ بھی رونے لگا۔ اس نے کہا ماں آخری وقت ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، ماں آپ حسن بصری کے پاس جائیے اور ان سے درخواست کیجئے کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، اور ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ان کو گواہ بنا کے توبہ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ حسن بصری سے کہیے کہ میرا انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ وہ پڑھا دیں، وہ نماز جنازہ پڑھائیں، آپ ان سے درخواست کیجئے۔ ماں اٹھی، کانپتے قدموں کے ساتھ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئی، وہ درس دے کے دوپہر کا وقت تھا، قیلولہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ تو کہا اس بدنصیب نوجوان کی ماں جس کا بیٹا بستر پہ پڑا ہوا ہے اور گناہ نے اس کی زندگی چھین لی ہے، آپ چل کے اسے توبہ کرا دیجئے، اور وہ آپ کو گواہ بنا کے توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ چلیے ساتھ میں اور اس کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ تو حسن بصری کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا بہت سمجھا لیا، بیکار ہے، عبث ہے اس کو سمجھانا، وہ سمجھنے والا نہیں ہے، وہ سمجھنے والا نہیں ہے، وہ سمجھنے والا نہیں، جاؤ میرا وقت برباد مت کرو، مجھے حدیث کا درس دینا ہے، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ماں کے دل پہ آ کے لگا کہ میرا بیٹا کتنا بدنصیب کہ اس کی نماز جنازہ بھی حسن بصری پڑھانے کے لیے تیار نہیں، وہ روتے ہوئے اور لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے اور دل میں دھڑکا لیتے ہوئے گھر واپس آئی، اور ادھر بچہ پڑا ہوا دروازے کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے کہ ابھی میری ماں آئے گی، حسن بصری پیچھے آئیں گے، میں ان کو گواہ بنا کے توبہ کروں گا اور وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ دروازہ کھلا، ماں اکیلی اندر آئی، بچے نے دیکھا ماں کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، بچے نے پوچھا امی کیا ہوا؟ حسن بصری نہیں آئے؟ تو ماں نے کہا بدنصیب بیٹے تو کتنا بدنصیب ہے، کتنا بدنصیب ہے، اور تیرا نصیب کتنا کھوٹا ہے کہ حسن بصری تیرے پاس آنے کو تیار نہیں، تجھ سے ملنے کو تیار نہیں، تیری نماز جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں۔ وہ رونے لگا، اس نے کہا امی واقعتاً میں ایسا ہوں کہ مجھ سے کوئی ملنا نہیں چاہے گا، امی میری ایک وصیت سن لو، میں مر جاؤں تو میرے گلے میں اپنا دوپٹہ ڈال دینا اور میرے دوپٹہ ڈال کے میری لاش کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا، اور چورستے پہ میری لاش کو گھسیٹنا اور لوگوں سے کہنا لوگوں یہ انجام ہوتا ہے اللہ کے نافرمان کا، اور اللہ کے ساتھ زندگی میں معصیت کا راستہ اختیار کرنے کا یہ انجام ہوتا ہے، امی ایسا کرنا۔ اتنا کہا اور روح نکل گئی، انتقال ہو گیا۔ ماں بیٹھ کے رو رہی ہے، ابھی اٹھی بھی نہیں ماں، دروازے پہ کھٹکا ہوا، ماں نے پوچھا کون؟ تو دروازے سے آواز آئی حسن بصری۔ ماں کو تعجب ہوا، جا کے دروازہ کھولا، حضرت آپ یہاں؟ آپ نے تو منع کر دیا تھا۔ تو حسن بصری نے کہا ہاں میں نے منع کر دیا تھا، قیلولہ کرنے کے لیے لیٹا تو میرے خواب میں آواز آئی حسن تو میرا کیسا دوست ہے کہ میرا دوست ہو کے میرے دوست کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کرتا ہے، میرے دوست کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کرتا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ تیرا دوست کون؟ تو فوراً کہا وہ نوجوان جو ابھی جس کا انتقال ہوا، زندگی گناہوں میں گزاری۔ حسن نے کہا یا اللہ وہ تو نافرمان تھا، اللہ نے کہا مرتے ہوئے ایسی توبہ کر کے مرا ہے کہ میں نے اس کا نام گنہگاروں کی فہرست سے نکال کے اپنے ولیوں کی فہرست میں نے اس کا نام ڈال دیا ہے۔ ہم معافی تو مانگ کے دیکھیں اللہ سے، اللہ کے سامنے رو کے تو دیکھیں۔ بابا نجم الحسن رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، رونے کی آہ مانے رونا، دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی ایسی تیسی میرے گناہوں کی، اللہ اکبر، دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی ایسی تیسی میرے گناہوں کی، وہ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے اللہ معاف کرنے والا، اللہ معاف کرنے والا۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ میرے بھائیوں آنکھ بند کر کے آج خوب روئیں گے اور خوب دعا مانگیں گے اور اللہ کو راضی کر کے یہاں سے جائیں گے۔ شاعر نے کہا مجذوب الحسن رحمت اللہ علیہ نے کہا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، دل میں داغوں کی یہ کثرت ہو گئی، رونما ایک شان وحدت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، اللہ اکبر، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری خلقت ہی سے وحشت ہو گئی، جی رہا ہوں موت کی امید میں، مر ہی جاؤں گا جو صحت ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔